اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام جعفری سینٹر اٹلانٹا کی تیسری مجلس ہے ان کلمات کے اوپر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا چاہتا ہوں۔ عبادت بھی اللہ کی، دعا بھی اسی کے ساتھ، لیکن یہ دو جملوں کے اوپر عام طور پہ مسلمانوں کا عقیدہ تھوڑا بگڑا۔ عام مسلمانوں کی بات کروں، اور یہی عقیدہ ہمارے پاس بھی آ گیا۔ 50-100 سال سے ایک عقیدہ بگڑا کہ بس اللہ سے مانگو، عبادت بھی اللہ کی کرو۔ تھوڑا سا آج میں اس کے اوپر بول کے پھر اپنی ٹاپک پہ جاتا ہوں۔ یہ بھی ٹاپک پہ رہی ہوں اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ اگر میں بات کر رہا تو ہم کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارا عقیدہ تو نہیں بگڑا۔ بہت کلیئر کرنا چاہتا بات کو کہ میں جانتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا بیلیف بھی آج کل ہماری کمیونٹی میں ایک جنرل بات کر رہا کہ دنیا میں ہمارا بیلیف بھی اس طرح سے ہٹ رہا بازو کہ اللہ سے مانگو۔ کیوں مانگتے امام علی سے؟ امام علی سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ معصومین سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ مانگو اللہ سے، 200% اللہ سے مانگو، اس میں کوئی ڈینائی کرنے کی ضرورت نہیں، 100% اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ بولنا کہ امام سے کیوں مانگ رہے، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں بول سکتے آپ کہ علی سے کیوں مانگ رہے، ہم تھوڑی مانگ رہے، اللہ کے رسول بھی مدد مانگ رہا۔ کیا بول رہا میں؟ ہم اکیلے مانگ رہے؟ آج کے دور میں شیعہ مانگ رہا، اللہ کا رسول مانگ رہا، انکار کریں گے آپ؟ میں شیعہ تاریخ سے نہیں بول رہا، میں ایک جملے کا ذمہ دار 2 دن ہوں ابھی آپ کے شہر میں۔ میرا واٹس اپ لو، میرا ای میل لے لو، بتاؤ مجھے کہ کیا رسول نے نہیں مانگا علی سے؟ ہاں، جب بھی پھر بولتا جب بھی کوئی آنکھیں بولتا تھا رسول سے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، جیسے آج بھی جا کے ہم بولتے اپنے بزرگ سے، اپنے والدین سے، مولانا لوگ سے، بڑے بھائی سے بولتے ہم جا کے جو بزرگ ہے یار ہمارے لیے دعا کرو۔ there is nothing wrong بولنے کے لیے دعا۔ رسول کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کے بولتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریے، میں پریشان ہوں، تو اللہ کا رسول کبھی یہ نہیں بولتا تھا ٹھیک ہے میں کروں گا، اسی وقت ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور بلند کر کے بولتے تھے کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ آپ پلیز ایک جملہ، اس لیے کہ مجھے تکلیف ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کئی چیزیں آ رہی، لوگ یہ نہیں سمجھے کہ صرف اللہ سے مانگنا۔ ہمارا عقیدہ اللہ سے صرف مانگنا نہیں ہے، 200% اللہ سے مانگنا۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہم سب کا کریٹر ہے۔ معصومین نے اللہ سے مانگا، بے شک اللہ سے مانگنا، اللہ ہمارا کریم پروردگار ہے۔ بٹ ڈونٹ سے کہ ڈونٹ آسک امام علی، یہ مت بولو کہ امام علی کو مت پوچھو۔ اللہ بولتا ماں باپ سے مانگو، تم اپنے باس سے نہیں مانگتے، کافر باس سے۔ ارے کیا بول رہا ہوں میں؟ کافر ہے باس، اس کو جا کے نہیں بولتے یار پلیز انکریمنٹ دے دو، مانگو اللہ سے۔ میں کیا بول رہا یار، کیا بول رہا یار میں؟ نہیں بولتے، کافر مشرک باس ہے، بت پرست ہے، لیکن اس کے سامنے ایسا سر جھکا کے چلتے، یس سر یس باس رہتے، اس کو نو نہیں بولتے، بولتے پلیز یار باس میرا کچھ کر دے، اس سے مل کے رہوں گا، یہ باس کو میں ملا کے رکھوں گا، اس سے میرے ٹرمز اچھے رہیں گے، اس سے تعلقات اچھے رہیں گے تو مجھے انکریمنٹ ملے گا۔ ہمیشہ اس باس کو ملانے کی کوشش کر رہے نا، بگ باس کو ملاؤ۔
تو امام علی کے بعد جو رسول کے بعد جو آتا تھا، اللہ کا رسول ہاتھوں کو اٹھا کر امام، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، امام علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے. تو رسول کی محفل میں بھی تھے اسمارٹ لوگ جو اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھتے تھے. کبھی بھی اوور اسمارٹ پہلے تو نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو اسمارٹ. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اسمارٹ ہوں تو تم اپنی حد تک سمجھ لو، معصومین سے کمپیئر مت کرو. معصوم سے اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھو گے تو ذلیل و رسوا ہوگے. نہیں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا یار یہ دس از رانگ. رسول جو ہے ہمیشہ اپنے بھائی کا واسطہ دیتے. تو اس میں ایک اسمارٹ تھا، اپنے آپ کو بہت اوور اسمارٹ سمجھتا تھا، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھو کون تھا وہ. اس نے کہا یار کبھی تو علی کو بھی حاجت ہوگی تو رسول دیں گے واسطہ تیرا یا میرا. کتنی خوش فہمی ہے نہیں؟ ایسے لوگ دن میں ستارے دیکھتے نہیں. ان کا بولنا تھا میرا مولا بیمار ہوا، بخار آیا، جو بھی آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ کے رسول سب سے بڑے، علی کے بھی رسول ہے وہ. ارے میں بہت بڑا جملہ بولا. لوگ جو یہ بولتے نا کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے، ہم نہیں بڑھاتے. ہم کیا بڑھائیں گے؟ رسول بڑھا رہا. علی کے بھی رسول ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ، علی کو صحت دے دے. تو ان لوگوں نے کہا رسول اللہ یہ فیر بات نہیں ہے، یہ فیر نہیں ہے کہ آپ علی بھی حاجت ہوا تو آپ علی کا واسطہ دے رہے. تو اللہ کے رسول کا جملہ ہے تاریخ میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تو بولتا ہے، مجھے بھی حاجت ہوتی ہے تو میں علی کا واسطہ دیتا ہوں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک میں بار بار بول رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، اللہ سے مانگو 200% اللہ سے مانگو، لیکن اللہ سے بھی مانگو تو واسطہ دے کر مانگو. کسی نبی کی دعا پوری نہیں ہوئی بغیر واسطے کے. نبی آدم 200 ایئرز زمین پہ رہے، 200 ایئرز، 200 سال روتے رہے، دعا مانگتے رہے. 200 سال تک روتے رہے، دعا مانگتے رہے، واسطہ دیتے رہے. 200 ایئرز کے بعد جبرائیل نے آگے کہا کہ آدم اب اگر تم اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتے، قصص الانبیاء کی روایت پڑھا، پورا کرنا چاہتے تو ان کا واسطہ دو کہ جن کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. جن کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. تو کہا کیسے مانگو؟ تو کہو اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. اس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ، پہلا سورہ قرآن کا، اس کی 37 آیت میں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربهم کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. کہ آدم نے چند کلمات کا واسطہ دیا تو ہم نے اس کی توبہ قبول کی، اور ہم بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. ویری کلیئر. رسول سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہے، اس لیے کہ ابراہیم کے لیے بھی اللہ اسی سورہ بقرہ میں کہتا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، اور جب وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. تو رسول سے پوچھا وہ کلمات ہے کیا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، ابراہیم کیا منزل ملی؟ تو رسول نے کہا وہ میرا نام ہے، میرے بھائی علی کا نام ہے، میرے بیٹی فاطمہ کا نام ہے، اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا نام ہے. ان کی وجہ سے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. نوح کی کشتی میں جو 5 نام لگے، 5 کیلے لگے تھے، وہ کس کے کیلے تھے؟ پنجتن کے کیلے تھے. تو پھر اب یہ بولنا ہمارے پاس کہ کیا علی علی کرتے رہتے، لازم کرنا ہے، ہم پیدا علی علی کرنے ہوئے نہیں. نہیں کرے تو بد نصیبی ہے.
کیا میں ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، پلیز مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، وہ شیعہ نہیں ہے جو واجبات پہ عمل نہیں کرتا. آئی ایم ویری کلیئر. واجبات پہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں. اس لیے کہ شیعہ کو واجبات میں پورا آ گیا. آپ سمجھ گئے، میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرا وقت نکلا. ہر چیز واجب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خم سب واجب ہے. واجبات پہ عمل جو نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں. اس لیے کہ ہمارے معصومین واجبات کو پروٹیکٹ کیا انہوں نے. کربلا واجبات کا پروٹیکشن کا نام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم واجبات پہ عمل کر کے تم فخر کرو کہ میری نماز مجھے بخشوائے گی. کبھی نہیں بخشوائے گی. بغیر ولایت علی نماز نہیں ہے. اگر یہ سمجھ رہے کہ نماز مجھے بخشوائے گی، ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا نہیں معلوم. جو بچائے گا وہ امام علی بچائیں گے. یہ ہمارا بیلیو. یہ بولنا آج کل ہماری قوم میں، ہماری کمیونٹی میں جنرل بات کر رہا، یہ بولا جا رہا یوتھ کو خراب کر رہے ہیں یہ بول کے کہ کیا ضرورت ہے علی سے مانگنے کی. شیعہ لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں، جملہ سنو، کہ ہم لوگ امام علی کو بڑھاتے. لعنت ہے اس کے اوپر بولنے والے پہ. اب آپ غور سے سنو. بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو حد معلوم ہے. ارے یار کتنا بڑا جملہ بولا. میں کوئی چیز کو بڑھاؤں تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی لمٹ اتنی ہے، میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. کلیئر ہوئی بات. حد معلوم ہو، لمٹس معلوم ہو تو میں بول سکتا ہوں کہ میں علی کو بڑھا رہا ہوں. رسول نے کہا یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور خدا کے علاوہ. تو نہ ہم خدا ہیں نہ رسول. ہم کو کیا معلوم علی کی محبت کی حد کیا ہے؟ How can you say this؟ کہ میں حد بڑھا رہا، علی کو بڑھا دے رہا. مجھے رائٹ کیا، میری حقیقت کیا؟ میں تو جاہل. ہم کو کیا معلوم کہ ہم علی کی حد بڑھا رہے؟ ہم تو اتنے ہی فضائل پڑھ رہے جتنے بتائے گئے. کیا ہم سلمان کے اتنا ہم کو ایمان ہے یا لمٹس معلوم ہے؟ We don't know. ہم تو زیرو ہیں. یہ بولنا کہ علی کو بار بار علی علی کر رہے، اس لیے علی علی کر رہے کہ رسول نے علی علی کیا تھا، سلمان نے علی علی کیا. اگر علی علی نہیں کرتا تو سلمان جاہل رہتا. آج جو علی علی کرا وہی زندہ ہے. جو علی علی نہیں کیا وہ ہمیشہ اندھیرے میں چلا گیا. نہیں. اور یہ بولنا کہ اللہ بول رہا قرآن میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن سے بات کرو. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ماتم کرو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے عزاداری کرو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے آنسو بہاؤ؟ مجھ سے کہا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں عزاداری کرو، ماتم کرو، آنسو بہاؤ؟ میں بولتا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ایسے پڑھنا؟ قرآن سے مجھے ثابت کرو کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا یا ہاتھ باندھ کے پڑھنا. قرآن سے ثابت کرو 2 رکعت مغرب کی زور سے پڑھنا، 1 رکعت آہستہ پڑھنا. قرآن سے ثابت کرو کہ حجر اسود سے کعبے کا طواف کرنا اور ایسا باندھ کے کرنا. ارے کیا بول رہا میں. قرآن سے ثابت کرو کہ مقام ابراہیم سے طواف. میں بولتا میں مقام ابراہیم سے طواف کرتا. بتاؤ قرآن میں. میں ابھی ہوں 2 دن آپ اٹلانٹا میں، ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں. مجھے بتاؤ قرآن سے کہ حج اتنا امپورٹنٹ رکن ہے اسلام کا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو حج جس پہ واجب ہو جائے اور اگر وہ حج نہیں کرے تو وہ یہودی اور عیسائیت کی موت مرے گا. اتنا سخت حکم ہے حج کے لیے. وہ حج اگر آپ مقام ابراہیم سے طواف شروع کریں گے تو آپ کا حج ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن سے بتاؤ بھائی. میں غلط بول رہا ہوں؟ بتاؤ قرآن سے. قرآن سے بتاؤ کہ حجر اسود سے شروع کرو اور حجر اسود پہ لا کے ختم کرو. میں 7 چکر کیوں لگاؤں؟ کعبے کے 8 لگاتا. قرآن سے ثابت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں یہ نہیں بولتا. I don't say this کہ قرآن میں نہیں ہے.
قرآن میں ہر خوش کو در ہے، لیکن نہ تم کو معلوم نہ مجھ کو معلوم. کس کو معلوم ہے؟ راسخون فی العلم. ارے یار، قرآن نازل کہاں ہوا؟ کس کے اوپر نازل ہوا؟ رسول پہ کہاں نازل ہوا؟ یہاں قلب رسول پہ نازل ہوا. اور آیا کہاں؟ قلب سے زبان پر. تو قرآن لو یا اس سے، رسول سے، یا اس سے قرآن لو جس نے رسول کی زبان کو چوسا. نہیں، جو رسول کی زبان چوسا، کون چوسا؟ معصومین نے چوسا نا. یا قرآن ان سے لو یا قرآن رسول سے لو. قرآن کا میں بولتا نا، جن لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا تھا، دعویٰ کس نے کیا تھا؟ میں نام نہیں لیتا. اس نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب رسول نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی و اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، کتاب خدا اور میری اطرت. اگر تم ان دونوں سے مل کے رہو گے، لے کے چلو گے، تو روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں مجھ سے ملاقات کرو گے. رسول کی مشہور حدیث. تو ایک گروپ نے آواز آئی، گروپ میں سے ایک آدمی کی، حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب کافی ہے. چلو کافی ہے کتاب، اب بتاؤ کتاب میں کیا کیا ہے. دیکھیں ایک بات بولوں میں آپ کو، اگر میری عربی اچھی ہے تو ڈزن مین کہ میں پورے قرآن کو سمجھ سکتا ہوں. میری عربی میں برتھ مکے میں ہوا، میری مدر لینگویج عربک ہے، ڈزن مین. عربی اگر اچھی ہے تو تم ہر چیز سمجھتے. قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے خدا کے یا رسول کے اور آل رسول کے. کوئی نہیں سمجھ. وارث قرآن سمجھا سکتا کہ یہ آیت کہاں پہ کس وقت آئی. اب اور ہم بتا سکتے میری مدر لینگویج عربی ہے، سو واٹ عربی، سو واٹ. عربی زبان بولنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اچھا میں پوچھتا، قرآن سمجھ میں آیا نا؟ قرآن کا پہلا سورہ، غور سے سنو، پہلا سورہ سورہ بقرہ، پہلے سورے کا پہلا لفظ آج تک 1400 سال سے یہ پتہ نہیں چلا الف لام میم کیا ہے. پورے قرآن کو سمجھنا چلے. جتنے مفسر ہیں، جتنے رائٹرز ہیں قرآن کے لکھنے والے، الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھتے. ارے میں کیا بول رہا یار. آج تک کوئی لکھنے والا یہ نہیں لکھا کہ الف لام میم کے معنی کیا ہے. سورہ یوسف الف لام را، بتاؤ الف لام را کیا ہے؟ ہا میم عین سین قاف کیا ہے؟ ارے پہلے سورے کے پہلے جملے نہیں معلوم تو 114 سورے کیسے سمجھ سکتے؟ جانا پڑے گا اس دروازے پہ کہ جس دروازے پہ قرآن نازل ہوا. آج یہ بول رہے کہ قرآن بتاؤ، تھوڑا سا ایک چیز آتا، انگلش قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو عالم مت سمجھو. ارے میں کیا بول رہا نہیں. گجراتی قرآن پڑھو یا انگلش قرآن بہت ہو گیا. اب قرآن انگلش کا ہے نہ گجراتی کا ہے نہ اردو کا ہے نہ ہندی کا ہے نہ تیلگو کا ہے نہ مراٹھی کا، کسی کا نہیں. قرآن عربک کا ہے. ویری کلیئر. قرآن عربی میں پڑھنا ہے. تم اگر انگلش قرآن سمجھ کے میں یہ سمجھ رہا، میں نہیں ہے وہاں پہ تفسیر دیکھنا پڑتا. معصوم نے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ خاموش کتاب ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو بولنے والے یہ صامت ہے، وہ ناطق ہے. اہل البیت ناطق ہے قرآن کے. تو قرآن کا یہ بولنا کہ کہاں ہے ماتم. قرآن سے ایک چیز نہیں سمجھا سکتے آپ. نماز نہیں بتا سکتے. پوری نماز بتاؤ قرآن سے. پوری نماز بتاؤ قرآن سے کہ اقامت
اللہ اکبر، الہم، سورہ، رکوع، قیام، سجدہ، بغیر تشہد کے نماز ہوتی؟ یہ واجب رکن ہے نماز کا. 2 رکعت پہ رکنا لازم ہے. قرآن سے بتائے کوئی؟ میں میری بات وہ لوگ سن رہے اس وقت اس لیے بول رہا. میں ایک ایسا مولوی ہوں کہ میں ڈرتا نہیں کسی سے، میں ان سے ڈرتا. میرا مولا حسین سے ڈرتا، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا. اللہ نے دنیا بہت بڑی بنائی. الحمدللہ میرے مولا کا احسان ہے، احسان ہے، بی بی کا کرم ہے. حق بولو ممبر سے، اس لیے کہ میں تمہارا کھاتا نہیں، ان سے کا کھاتا نہیں تو میں ڈرتا کیوں؟ میں حسین کی روٹی کھاتا، حسین سے حق بولتا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ اللہ بہت بڑا، دنیا میں اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اللہ کا شکر ہے، بہت احسان ہے، بی بی کا کرم ہے. یہ صرف جو عزت ہے 1 کروڑ عابد بالغربی دنیا میں 1 ملین ہوں گے، لیکن جو عزت ہے اس ممبر کی عزت ہے اور کسی کی عزت، ذکر حسین کی عزت ہے. یہ عزت مولا حسین دیتا، دنیا والے نہیں دیتے عزت. تو اگر یہ بولنا کہ ہر چیز قرآن سے، قرآن پڑھو، قرآن میں ہے عزاداری کا ہے. قرآن میں واجبات بتا لو نا پورے ایک ساتھ، پورے واجبات بتاؤ. میدان عرفہ میں جانا، رات میں دن میں خیام کرنا، مزدلفہ میں رہنا. مزدلفہ سے مینا، کیا کوئی حج میں، ماشاءاللہ سب حج کرے ہوئے، مزدلفہ میں سے کوئی شخص ٹائم ہے ابھی فجر کو دیر ہے، وہ سیدھا مینا میں انٹر ہو سکتا؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون بلا نہیں ہو سکتا؟ قرآن سے بتاؤ. میں پوچھ رہا، بتاؤ قرآن سے. حج ہے حج، کوئی مینا میں انٹر ہو سکتا؟ وہ بولا یار گرمی بہت ہے، میں مینا میں ایئر کنڈیشن کیمپ میں وہاں جا کے ریسٹ لیتا. وہ بولا میں جلدی آ گیا مینا میں، پہلے صبح رات ہی ہے نا، جا کے شیطان کو مار لوں گا. شیطان کو کب مارنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد. اللہ بولتا اندھیرے میں مت مارو، اجالے میں مارو. نہیں، وہ بولا شیطان کو لائن بہت ہے، میں پہلے بکرا کاٹتا ہوں پھر شیطان کو مارتا ہوں. ہوگا حج؟ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جیسا معصوم بولے ویسے چلنا ہے. اب وہاں یہ نہیں بول سکتے قرآن سے بتاؤ. کیوں نہیں بتاتے ایسے لوگ سو کالڈ ایجوکیٹڈ؟ قرآن سے بتاؤ. عزادار محرم آتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یار. امریکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، انڈیا میں اور پاکستان میں تو ناک میں دم ہے. محرم آئے شروع کے فتوے، اور اپنے لوگ آج کل فتوہ دے رہے. عزاداری کیوں رونا کیوں ہے؟ ماتم کیوں کرو؟ ہم ماتم کیوں کرتے؟ محبت میں کرتے نا. محبت ہے تو ماتم کریں گے. ٹھیک ہے تم ماتم نہیں کرتے، کوئی برا بھی نہیں بول رہا تم کو، کوئی بری بات نہیں، مت کرو. کبھی بھی ماتمدار یہ نہیں بولتا دوسرے کو کہ تو بھی ماتم کر. کبھی نہیں بولتا میں ماتم کروں، میں ماتم. مر جا کچھ نہیں بول رہا تو تم کون ہے یار؟ آغا شیستانی خاموش ہے، بشیر نجفی صاحب خاموش ہے، آغا فیاض خاموش ہے، آغا حکیم خاموش ہے. نجف اشرف میں ہر سال جاتا الحمدللہ، میں سب مرجعوں سے میری ملاقات ہوتی. 4 بڑے مرجع، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے مرجعوں کو اللہ سلامت رکھے. نجف اشرف میں 4 بڑے مرجع ہے. 70 to 80% شیعہ ورلڈ جس کا مخلد ہے. چلو 60% لے لو، پوری دنیا میں 60% جس کی فالوئنگ ہے آغا شیستانی ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ موجود ہے. ہی از جسٹ کیپنگ کوائٹ. وہ ایک لفظ نہیں بولتے، یہ نہیں بولتے یہ مت کرو عزاداری میں، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. یہ نہیں بولتے قرآن سے بتاؤ. تم کون ہو یار بولنے والے؟ جب مرجع خاموش ہے تو تم کیوں بولتے ہو؟ جو کرتا کرنے. عزاداری میں ریچولز جائز ہے. آغا شیستانی نے بھی کہا، رہبر انقلاب آغا خمینی نے بھی کہا. انہوں نے کہا جیسے تمہارے باپ دادا جیسے ریچولز تمہارے شہر میں انڈیا پاکستان میں ہوتے ویسے کرو عزاداری. یہ نہیں بولے کہ نئی نئی چیزیں لے کر آؤ عزاداری میں، کبھی نہیں بولا.
تو ان سے یہ پوچھو جو بھی بول رہا میری بات، یہ لوگ سب سن رہے اس وقت، جعفری اس کے اوپر چینل آپ کا جو بھی ہے اس پہ سن رہے، کیا سن رہے ان کو میں بول رہا ویری کلیئر. میں ہوں ابھی 2 دن میں اٹلانٹا میں، امریکہ میں ہوں، 9 نومبر تک امریکہ میں. مجھے ایک حدیث بتاؤ، ایک حدیث بتاؤ یا ایک سینگ بتاؤ کسی مرجع کے. ہمارا آغا سیستانی کی بتاؤ، میں ان کا مخلد. آغا سیستانی میرا مرجع ہے. بتاؤ کہ آغا سیستانی نے کہا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، رو مت. رو کیوں؟ روتے کیوں؟ نبی یعقوب نہیں روئے بیٹے کے لیے؟ 18 سال نبی یعقوب رہے. سورہ یوسف اٹھا کر دیکھو، قرآن کا 13واں سورہ، 13 سورہ یوسف میں یعقوب، جبکہ یعقوب کو معلوم تھا یوسف زندہ ہے لیکن محبت میں روئے، تو پتا چلا محبت میں رونا جائز ہے. جدائی میں روئے. تو جب نبی رو سکتا تو ہم کیا؟ ہم تو سنت نبی کر رہا. یہ بولنا کہ رسول کے لیے مشہور حدیث، احد سیکنڈ وار، اسلامک وار، جناب حمزہ کی شہادت ہوئی. حمزہ کی شہادت کے بعد، اس لیے کہ احد میں کئی مسلمان شہید ہوئے تھے، جناب حمزہ کے ساتھ کئی مسلمان شہید ہوئے. پورے مدینے میں ماتم ہو رہا تھا. ہر آدمی، پلیز غور سے سنو، ہر آدمی اپنے اپنے شہید پہ رو رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے مسجد میں آ کے کہا سب اپنے اپنے لوگوں پہ رو رہے، میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں. تو پورا مجمع جناب حمزہ پہ رویا. تو یہ سنت رسول ہے اور حکم رسول ہے. حکم رسول کہ رو. تو جب رسول کی اگر سنت پہ تم چلنا چاہتے تو تم پر لازم ہے کہ جیسے حمزہ پہ روئے، وہ اس دور کا سید الشہداء تھا، یہ اس دور کا سید الشہداء ہے. یہ مت بولو کہ رونا کون سے اسلام میں ہے. رونا فطرت ہے، نیچر ہے. اگر بچہ پیدا ہو نہیں روئے تو ڈاکٹر مار کے رلاتا، اس لیے کہ ڈاکٹر کو معلوم ہے روئے گا تو زندگی ہے. زندگی ہمارے پاس ہے، زندگی تمہارے پاس نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. پوری مجلس اسی پہ ہوگی، میں روک رہا یہاں پہ. 20 منٹ بہت بول دیا ان کو، اچھا ڈوس مل گیا ان کو. قرآن سے بتاؤ. I'm here 2 دن قرآن سے بتاؤ، نماز اور حج. کل اور بولوں گا ان کو کیا کیا قرآن سے ان کو بتانا ہے. قرآن سے دیکھیں، میں بار بار ایک بات بول رہا کہ قرآن میں ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے کہ قرآن میں نہیں، اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز ہے. قرآن خود دعویٰ کر رہا کہ ہر خشک و تر ہر چیز قرآن میں. لیکن نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے. ہم جاہل. یا ویسے بنو کہ اہل البیت سے اتنے کلوز ہو جاؤ کہ زندگی کے 20 سال صرف قرآن میں بات کرو. کیا سمجھے؟ فضا نے 20 سال 20 ایئرس قرآن میں بات کیا تھا. جو سوال کرتے تھے قرآن سے جواب دیتے تھے. بڑے بڑے جو حسبنا کتاب اللہ بولے وہ بھی نہیں کر سکے، ان کو تو یاد ہی نہیں تھا. بول دینا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے. یہ وہی یاد کر سکتا کہ جس کے سامنے قرآن کی آیتیں اتری. فضا اس کنیز زہرا کا نام ہے. فضا کھڑی ہوئی تھی دروازے کے اوپر. اب بات آئی تو ایک جملہ سن لے. فضا کھڑی ہوئی ہے بی بی کے دروازے پہ. عبداللہ مسعود ایک بڑا، اپنے آپ کو بڑا مسلمانوں میں اس کا بڑا نام ہے، وہ جا رہا تھا. جاتے جاتے کہنے لگا فضا تم کھڑی ہوئی ہو دروازے کے اوپر اور تم کو معلوم ہے تم دعا مانگ مانگ کے تم کو جنت ضرور ملے گی. تو اس نے کہا یار، فضا نے کہا، وہ اب میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، فضا نے ایسے اس سے بات نہیں کی. فضا نے کہا یار تم اتنے زمانے سے رسول کے ساتھ رہے، اب تک معرفت نہیں ہوئی. فضا کنیز ہے، اب تک تم کو معرفت نہیں ہوئی. تو کہا کیا مطلب کیا ہے؟ تو کہا تجھے یہ نہیں معلوم؟ تو کہہ رہا میں جنت مانگ کے لوں گی. دیوانے، میں جنت میں رہتی ہوں. تو پوچھا کیسا رہتی ہو جنت میں؟
کہا کہ خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین، ساری عورتوں کی جنت جس کے پاس ہے، سردار ہے وہ یہاں. حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے دونوں سردار یہاں، ساقی کوثر یہاں، پوری جنت تو یہاں ہے. تو آپ سمجھے میری بات؟ تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ اہل البیت سے وابستہ ہو گئے تو آپ پوری زندگی قرآن میں بات کر سکتے. تو وہ لوگ قرآن کو سمجھے، آپ اور ہم تو نہیں سمجھ رہے. ایک مجھے واقعہ بتاؤ کہ قرآن کو سمجھانے والا کوئی اور تھا اہل البیت کے علاوہ؟ کوئی نہیں تھا. تو آج اگر شیعہ یہ بولے کہ مجھے قرآن سے بتاؤ عزاداری کیا ہے، ماتم کیا ہے، رونا کیا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. نہیں، اس لیے میں بولتا کہ رزق حلال کھلاؤ، ان کو حرام مت کھلاؤ. اگر رزق حرام کھائیں گے نا تو حسین سے، اور آخری زمانے کی علامات میں سے، آخری زمانے میں یہ علامات ہے. کیا رسول نے کہا کہ صبح سے شام تک فائر بال ہاتھ میں رکھ کر انسان ٹھہر سکتا. کون بول رہا ہے یہ؟ جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے، وہ رسول بول رہا ہے کہ صبح سے شام تک یہاں پہ آگ کا انگارہ فائر بال لے کے ٹھہر سکتا، ایک لمحے کے لیے ایمان نہیں بچا سکتا. آخری زمانے میں کہا جیسے تم رات میں سورما لگاتے ہو اور سو جاتے، سورما لگا کے. اب آج کا زمانہ، ماڈرن زمانہ کوئی نہیں لگاتا. جا کے اپنے وطن میں پوچھو، انڈیا میں تو ابھی بھی لگاتے لوگ سورما. سمجھ رہے نا؟ ینگ کراؤڈ پتہ نہیں سورما سمجھتا نہیں سمجھتا، بہرحال میں بتا رہا، سورما لگاتے. بامبے میں تو بہت عادت ہے، پالا گلی میں بہترین سورما ملتا. میں لگاتا نہیں، معلوم ہے. تو وہاں پہ مشہور سورما وہاں کا. تو سورما، اللہ کا رسول بولتا ہے کہ سورما جیسے تم آنکھ میں لگاتے ہو اور سو جاتے، صبح میں جب تم اٹھتے ہو تو سورما اڑ جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا. ویسی آخری زمانے میں تمہارا ایمان رخصت ہوگا، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. آپ سمجھے کتنا ڈینجرس ہے؟ اگر میں اگنورنس میں بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو ایمان ہے، نو، دیر از نو گارنٹی. اگر تمہارا شک کرو گے معصومین پہ، عزاداری پہ، ولایت علی پہ، محبت علی پہ، بدنصیب ہے وہ، بدنصیب کہ جو امام علی سے نہیں مانگتا. امام علی سے کوئی نہیں مانگے تو وہ بدنصیب ہے کہ علی سے نہیں مانگا. بچانے والا کون ہے؟ ہمارے بچانے والا امام علی. ان کو ناد علی بھی نہیں پسند ہے. وہ کہتے ہیں ناد علی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہسٹری سے واقف نہیں. آپ ہسٹری سے معلوم کرو کہ ناد علی کتنی ضرورت ہے. آج ان کا وقت نہیں پڑے گا، آج ڈھیل دے رہا اللہ، ذرا سا جھٹکا دے گا نا. ذرا سا جھٹکا دیا نا، اوپر سے لے کے نیچے تک ہل جاتے ہیں. پھر بولتے ہیں مولانا کوئی دعا بتاؤ. نہیں، اگر ذرا سا جھٹکا دیں گے نا، پتہ چلے گا کہ ناد علی کیا ہے، علی کی محبت کیا ہے، عزاداری کیا ہے. آج ہم اسلام جو ایگزسٹ کر رہا جسٹ بیکاز آف عزاداری، یہ حسین کی وجہ سے. خواجہ اجمیری جیسی پرسنالٹی، اس نے یوں ہی نہیں کہا کہ حقا کے بنا لا لاست حسین. خواجہ اجمیری کہتے ہیں نا کہ حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ حسین ابن علی. یہ مت بولا کہ ہم عزاداری فارمیلٹی کے لیے کر رہے ہیں. نا، عزاداری قرآن میں 200% قرآن میں، لیکن آپ سمجھیں گے تو بتائیں گے نا. بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ورنہ تو یہ اعتراض کے جوابات پہ پورا وقت گزرے گا. میں بات جا رہا ہوں جناب سلمان کی طرف، جہاں کل میں نے چھوڑی تھی. یہ تو میرے اسکیجول میں نہیں تھا، آج یہ سب چینجز آئے تو میں اس کا جواب دیا. میں اب بولتے رہوں، اس لیے کہ بولنا جواب دینا لازم بھی ہے. اس لیے کہ جتنے یہ سمارٹ ہیں نا، اوور سمارٹ، جو اپنے آپ کو سو کال سمارٹ سمجھ رہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے اوپر اور مجھے سن رہے. میں نے کہا میں آپ کو اس پہ جواب نہیں دوں گا، میں ممبر سے جواب دوں گا. اس لیے کہ ڈرے وہ کہ جو ان کا کھائے نہیں. حسین کا کھانے والے کو ڈر کس کا ہے؟
میں ڈرنے والا نہیں. میں عثمانی صاحب کا ممبر سے بولوں گا پوری دنیا سنے, پوری دنیا سنے, پتہ چلے کہ یہ عزاداری کے دشمن کون ہے تو معلوم تو ہو, کھل کے تو آئے. اس لیے کہ کربلا جو ہوا نا وہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا, حسین نے دن کے اجالے میں ظالم کے چہرے سے نقاب کو ہٹا. تو ہم جواب بھی کربلا کا دن اوپن ہو کے دیں گے, اکیلے چھپ کے دے دیں گے. کیوں, ہم کو کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ تمہارا بچانے والا کوئی نہیں ہے, ہمارا بچانے والا امام علی ہے. نہیں ڈرو تم, میں کیوں ڈروں؟ میرا ایک نہیں ہے 14 ہے. تم ایک پہ ڈیپینڈ ہو, میں 14 پہ ڈیپینڈ ہوں. اس لیے کہ 14 بھی میں نہیں بنایا, اللہ نے بنا کے بھیجا. یہ مت بولو کہ میں اللہ کو مانتا, اللہ اس کے منہ پہ عبادت پھینک دے گا جو ولایت علی کے بغیر آئے گی. بہرحال اب بات پہنچی تھی سلمان کی. مولا اللہ سلمان کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ محمد. صفہ کا جو چبوترا وہاں پہ سلمان زندگی گزارنے لگا, وہاں پہ کل میں نے بات چھوڑی تھی. اسٹریٹ ہم بھائی ٹاپک پہ آ گیا. میرا 30-40 منٹ یہ شیعہ وہابیوں نے لے لیا. دیکھیں یہ لفظ جو وہابیزم کا ہے نا, یہ بڑا ڈینجرس لفظ ہے. ایون مسلمان عاجز ہیں ان سے. جتنے بیچارے ہمارے بھائی اہل سنت کے بھائی سب اچھے, سب مسلمان اچھے, ان سے عاجز ہیں وہ لوگ بھی. اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے, ان لوگوں نے اب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہاں باندھے, یہاں باندھے, یہاں باندھے. ان سے یہ پوچھو کہ بڑے حلال حرام کی بات کر رہے نا, خانہ کعبہ نیچے, 7 سٹار ہوٹل وہ کلاک والی اوپر ہے, وہ حرام نہیں ہے؟ مکے میں جاؤ, جو ٹاپ فلور کے اوپر, آئی نو دوستوں میں ہر سال عمرے پہ جاتا الحمدللہ, تو جو ٹاپ فلور ہے, 3rd 4th 5th 6th 7th فلور جو ہے اوپر کا ٹاپ فلور, وہ پورے فلورز کے اوپر چینلز ہیں میوزک کے. امیجن کریں یہ اسلام ہے تمہارا, کعبہ نیچے, مکہ کعبہ, اور تم اوپر گانے سنتے, میوزک سنتے, وہ حلال ہے؟ تم حرام حلال کی بات کر رہا. حلال حرام وہی بول سکتا ہے جو در اہل بیت سے وابستہ ہے. ان کو کیا معلوم ہے حلال حرام کیا ہے؟ اب دیکھو کعبے کو کیسا کر دیا, کعبے کو نیچے کر دیا, اطراف میں بڑے بڑے کمپلیکسز اتنا اونچا کر دیا کہ اوپر سے بیٹھ کے نیچے کعبے کو دیکھ رہے. یہ تو تمہارا اسلام ہے. یہ سب نتیجہ کیوں ہوا؟ اہل بیت کے در کو چھوڑنے کا. صرف بہرحال تو صفہ مدینے میں, اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کریں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب آپ باب جبرائیل سے انٹر ہوتے تو رائٹ سائڈ کے اوپر وہ چبوترا ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے انشاءاللہ عمرہ یا حج پہ جانے کا, تو وہاں وہ آلویز وہ پیک رہتا. اہل سنت بھرے ہوئے رہتے اس کو بیٹھے. وہ لوگ, وہ ٹائم کب ملتا آپ کو وہاں بیٹھنے کا؟ تہجد میں اگر آپ گئے تو. مدینہ کا میں ٹائمنگز دے دیتا آپ کو, مکے کے بھی ٹائمنگز دیتا کہ رش کہاں گا. اگر آپ مدینہ منورہ میں, مسجد نبوی آج کل 24 آورز کھلی ہوئی ہے, 12 بجے کے بعد انہیں تہجد سے, تہجد کی نماز کے ٹائمنگز پوچھ لو وہاں پہ, جو بھی ٹائم ہے تہجد کی نماز کا, اس سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے مسجد میں چلے جاؤ. مسجد خالی رہے گی, مسجد نبوی میں رش کم رہے گا, تو چبوترا بھی ملے گا آپ کو آرام سے بیٹھنے کا, اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا بھی آسانی سے مل جائے گا. وہ جنت کا جو پارٹ ہے وہاں پہ بھی آپ کو اب نماز, اس لیے کہ وہاں 1 رکعت کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. وہ ریاض الجنہ بہت ثواب ہے ریاض الجنہ میں پڑھنے کا. آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ٹیشو لے کے جاؤ, یا ایرانین کارپیٹ جو ہے, چٹائی جس کو آپ بولتے ہیں, اس پہ ان لوگوں نے کیا کیا, نارمل اس پہ سجدے کا وہ اوپر چٹائی کا حصہ لگا دیا, تو آپ اس پہ کھڑے کے نماز پڑھ سکتے, وہ بچھا کے, یا ٹیشو لے جا کے وہاں پہ نماز. ریاض الجنہ. اور چبوترے پہ ضرور بیٹھنا, ایٹ لیسٹ ½ این آور 10 منٹ بیٹھ کے, وہاں پہ بیٹھ کے کرتے رہو. بہترین مسجد نبوی میں جا کے پوری عبادت کر کے ایک تسبیح ضرور پڑھنا. کیا سمجھے یار؟ کئی کی تسبیح پڑھنا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ.
مجلس کے بعد پوچھ لینا کیا پڑھنا. لازم پڑھنا وہاں پہ کون ہے؟ رسول کے ساتھ کوئی ہے نا. تو وہ تسبیح ضرور پڑھنا وہاں چبوترے پہ بیٹھ کے, اور دعا کرنا کہ میں وہی جگہ پہ بیٹھوں جہاں سلمان رہتا تھا, کم از کم تھوڑی خوشبو سلمان کی وہاں آ جائے گی. تو چبوترے پہ صفا کے پہاڑ چبوترے پہ سلمان رہا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رہ کے جو بھی سیونگ کیا اس سے انہوں نے کمرہ لے لیا. 3rd اسلامک وار شروع ہونے والی تھی, خندق وہ 7 مساجد, میں نے دوسری مجلس میں شاید بولا تھا 7 مساجد کے بارے میں, تو 4 کلومیٹر کے اوپر ہے. وہاں پہ خندق جو ہے, خندق آپ سمجھتے ہیں کیا؟ نیچے انہوں نے, رسول نے کہا تھا پورے مسلمانوں کو, یہ آئیڈیا کس نے دیا خندق کا؟ سلمان نے دیا. کیوں دیا تھا سلمان نے؟ سلمان نے رسول سے کہا کہ ایران میں جب کوئی دشمن آتا تھا, جنگ سے پہلے ہم لوگ اطراف میں خندق کھینچ دیتے تھے, تو دشمن کو آنے میں مشکل ہوتی تھی تو کامیابی ہوتی تھی. تو رسول کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا. جب مکے کے کافر و مشرکین آئے تھے وہاں پہ, تو ان لوگوں نے خندق کو دیکھ کے کہا کہ ہاں وہ ایرانی جو مسلمان ہوا یہ اس کا آئیڈیا ہوگا. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ سلمان مسلمان ہو گئے. تو ہوا کیا, خندق جو ہے کھدوائی. جب تو رسول نے کہا کہ 20-20 فیٹ 10-10 کا گروپ بنایا, اور بنا کے کہا کہ 20-20 فیٹ نیچے اس کو ڈگ کرو. وہاں پہ جتنے مہاجر تھے ان لوگوں نے کہا, اس لیے کہ سلمان 225 یا 30 ایئرس کے اس زمانے میں تھے, اگر منیمم روایت لو تو 230 ایئرس کے بھی, لیکن لگتے تھے 30 35 40 سال کے, اور بڑا محنتی سالڈ. یہ بالکل لیزی بگر نہیں تھا. علی والا لیزی نہیں رہتا, یاد رکھو, اس لیے کہ نام علی آتی ہے تو جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے نا, جوانی پیدا ہوتی. صحیح بات. تو ایسا امام کا چاہنے والا تھا کہ لیزی بالکل نہیں تھا وہ. تو مہاجر بول رہے تھے سلمان ہم میں سے, مہاجر سمجھتے جو مدینے والے تھے, انصار جو مکے کے مسلمان تھے, وہ لوگ کہہ رہے تھے سلمان ہم میں سے. سلمان و منی مہاجر بول رہا تھا, انصار بول رہے تھے سلمان و منی, تم ہمارے پاس آ جاؤ, تم میں سے. جب دونوں نے کہا سلمان میرا, تو رسول نے کہا سلمان و منا اہل البیت. وہ وہاں آئی وہ حدیث پہلی مرتبہ. تو سلمان نے 10 آدمیوں کو چھوڑا, رسول نے ڈگ کرنے تھوڑا 4-5 فیٹ نیچے گئے تو ایک بہت بڑا پتھر سنگ مرمر کا چٹان پوری تھی وہ ملی. تو جیسی اوپر مارا وہ ٹیڑھی ہو گئی. جو بھی اس وقت کے چیزوں سے توڑتے تھے مارا وہ ہر آدمی ٹرائی کرنے لگا. سلمان نے ٹرائی کیا, نہیں کیا. تو لوگوں نے کہا ایسا کرو یار, سلمان ادھر کریں گے. سلمان نے کہا نہیں. رسول نے کہا یہیں کرو تو یہیں کرو. اوبیڈینٹ دیکھو کتنا ہے. بولے یہ تو ٹوٹی نہیں جا رہی, کیا کرنا. سلمان پورے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. اللہ کا رسول خود آئے, دیکھا پہاڑ کو, اپنے ہاتھ میں لیا, لے کے ایسا مارا. مارتے کہ اس میں سے ایک سپارک نکلا, نور, اور رائٹ سائڈ پہ چلا گیا. رسول نے کہا الحمدللہ. پھر مارا, پھر سپارک نکلا, لیفٹ سائڈ پہ گیا, ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ. پھر 3rd ٹائم مارا تو پورا سپارک چاروں طرف ایسا لگا پوری دنیا میں پھیل گیا. رسول نے پھر کہا الحمدللہ, اور پتھر ٹوٹ گیا. تو مسلمانوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا جیسے میں نے مارا ایک نور نکلا اور مشرق کی طرف چلا گیا. اللہ کی آواز آئی, میرے حبیب تمہارا اسلام وہاں تک پھیلے گا. ابھی تو خندق 3rd وار ہے, ابھی اسلام مدینے میں, مکے میں بھی نہیں ہے اسلام. بشارت دیا, ادھر مارا تو ادھر کہا تو اللہ نے دیا, یہ ایران کی سائڈ تھا, کہ اللہ نے بشارت دی کہ میرے حبیب تیرا اسلام وہاں تک پھیلے گا. اس کے بعد کہا تیسرا جب مارا اور چاروں پوری دنیا میں نور پھیلا, کہا تمہارا اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اور تو مسلمانوں نے پوچھا پوری دنیا میں اسلام رہے گا؟ تو اس وقت خندق میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جب مسلمانوں نے پوچھا پوری دنیا میں, تو کہا یہ جو زمانہ آئے گا وہ میرا قائم جب ظہور کرے گا تو ہوگا انشاءاللہ. یہ ہمارے امام کے لیے کہا کہ ہمارا امام جب آئے گا. دیکھو رسول خندق میں امام کو یاد کر رہا. اب میں جنگ خندق نہیں پڑھ رہا, اس لیے جنگ خندق پڑھوں گا تو بات پھر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا میں. خندق ختم ہوئی 3rd وار, بس ایک ہی بات بولتا,
خندق میں جو آج امام علی سے کیوں مانگنا، یہ کرنا وہ کرنا بول رہے نا، خندق وہ وار ہے کہ علی کی محبت کو رسول نے ایک نقطے پہ لا کے رکھ دیا کہ علی کو بتایا کل ایمان. یو نو واٹ ڈز اٹ مین کل ایمان؟ ایمان ہر چیز ایمان ہے نا، ایمان ہے تو سب ہے، بیلیف تمہارا کا کل ایمان، پورا ایمان جو ہے علی کے ساتھ ہے. اور جو علی کے مقابلے میں آیا اس کو کیا بولا؟ کل کفر. تو اب جو بھی علی کے اگینسٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک کل ایمان ہے یا کل کفر ہے؟ میں نہیں بول رہا، رسول کی حدیث بول رہی. خندق ختم ہوئی، خیبر شروع ہوئی. فورتھ وار میں یہودیوں سے جنگ ہوئی. جنگ نہیں پڑھ رہا میں، یہودیوں سے جنگ ہوئی. اور اسی جنگ میں ناد علی آئی. جو ناد علی آئی وہ اسی جنگ میں آئی. بہت ضروری ہے روزانہ صبح میں گھر سے نکلتے وقت ناد علی پڑھ کے نکلو. اپنے بچوں کو ناد علی بتاؤ. بہت تمہاری ہر بلا مصیبت میں ناد علی کام آئیں گے. اور جب لاسٹ میں بولو گے نا بے عظمت کا یا اللہ، بے محمدن بے محمدن بے محمدن، پھر آخری میں بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. ہم نہیں بول رہے، رسول بول رہا. بہرحال خیبر ختم ہوئی، سلمان ساتھ ہے امام علی کے، تیز جاتا. اس کے بعد فتح مکہ آیا، مکہ فتح ہوا. فتح مکہ کے بعد غدیر آ گئی. بالکل میں سیدھا پہنچ گیا غدیر پہ. غدیر کا واقعہ نہیں پڑھا. غدیر کا واقعہ تو ہر مومن کے دل پر ایک سٹیمپ ہے، نقش کل حجر کی طرح ہے. وہ مومن کیا جو غدیر نہیں جانے. سب سے بڑی عید الاکبر. عید الاکبر اگر آج مسلمان غدیر کو مان لیتا تو اب مسلمان میں یہ ڈویژن نہیں ہوتے تھے. آج جو ٹوٹل ڈویژن ہے اسلام میں جسٹ بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان غدیر. اگر غدیر کو ایکسیپٹ کر لو پورے ڈویژنز ختم ہو جائیں گے. ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. کیا خاندانی جھگڑا یا پیسے کا جھگڑا تھوڑی ہے. ہمارا جھگڑا تو ولایت کا جھگڑا ہے. نہیں، ولایت کا جھگڑا، اور کوئی جھگڑا نہیں ہمارا. ہم تم میرے بھائی ہو، لیکن اگر تم علی کو مان لو تو میرے سر پہ بٹھا لوں تم کو. میں نے اس کا بہت بڑا جواب دے دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو علی کو نہیں مانتے، ان سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، ایمانی رشتہ نہیں. اس لیے کہ غدیر ایک ایسا دن ہے، یہاں پہ بھی آپ لوگ جب اعمال غدیر کرتے ہوں گے تو ایک دوسرے کو بھائی بناتے ہوں گے. ہاتھ پکڑ کے بھائی بناتے ہیں نا اعمال میں. تو غدیر کے بعد ہر آدمی مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. بہرحال غدیر میں کیا ہوا تھا؟ اچھا غدیر کہاں ہوئی؟ مکے سے. دیکھیں سب بولتے ہیں غدیر غدیر. کہاں ہے غدیر کا میدان؟ کہاں ہے؟ ویر؟ مکے میں کہاں ہے؟ ہسٹری تو معلوم ہو نا کہ غدیر ہے کہاں. اگر جدہ سے کوئی میقات کو جائے، جدہ کا میقات، مدینے کا میقات، مکہ ایک ویلی کے اندر ہے. ویلی کے اندر کبھی عمرے پہ چلو یار میرے ساتھ، تو میں بتاؤں تم کو. مکہ ایک ویلی ہے، اطراف میں ماؤنٹین سے پورا. اللہ نے کیا کیا؟ مکے کے اطراف میں، راؤنڈ آف مکے میں 4 چیک پوسٹ بنائے. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. 4 چیک پوسٹ بنائے. مکے میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، وہ چیک پوسٹ سے کراس کرنا. اس چیک پوسٹ کا نام میقات ہے. اللہ بولتا ہے کہ نارمل ڈریس میں تم مکہ میرے گھر کو نہیں آنا. فرسٹ ٹائم اف یو آر کمنگ فرسٹ ٹائم ڈونٹ کم ان دا نارمل ڈریس. تم کو میں جو ڈریس بولتا وہ پہن کے آنا. دیٹ از کالڈ احرام. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس مکے کا میقات الگ ہے، یمن سے کوئی آ رہا تو اس کا میقات الگ ہے، طائف سے کوئی آ رہا تو اس کا میقات الگ ہے، مدینے سے کوئی آ رہا تو اس کا میقات الگ ہے. مدینے کا میقات کا نام ہے شجرہ، مسجد شجرہ. یہ وہ میقات ہے جہاں سے معصومین نے، اللہ کے رسول نے احرام پہنا. دیٹس وائی آل شیعہ گوز ٹو مدینہ فرسٹ. مدینے سے احرام مان کے شجرہ سے ہم کا بات ہے. اگر کوئی جدہ سے آ رہا، جیسے انڈیا پاکستان سے کوئی جدہ، آپ لوگ بھی جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرو، اس لیے کہ بڑا ایئرپورٹ وہی ہے. تو جدہ ایئرپورٹ کے پاس ایک میقات ہے، وہاں سے 150 کلومیٹرز کے بعد ایک میقات آتا. دیکھیے وہاں پہ عام مسلمان تو گھر سے بھی وہ احرام پہن کے جاتا. جمال پور سے جا رہا احرام پہن کے جا رہا، کالو پور سے جا رہا پہن کے جا رہا، آندھرا حیدرآباد. ارے بابا گھر سے تھوڑی کوئی احرام پہنتا. کیا مسلمان ہے؟ ایک دروازہ چھوٹا تو حشر ہو گیا ان کا. نہیں اقبال بھائی کیا بول گئے؟ ایک دروازہ چھوٹا تو ایسا حشر ہوا کہ ادھر ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے بن رہا، گاؤں سے آ رہے، گھر سے احرام پہن کے آ رہے. اور ہمارے پاس کیا ہے
جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے آپ احرام تو پہن کے آؤ, نیت نہیں کر سکتے آپ. احرام تو ٹاول ہے, کپڑا ہے, نیت کہاں سے کرنا ہے؟ تو جدہ سے جو عمرے کو جاتا, جدہ ایئرپورٹ سے اپروکسیمیٹلی 100 یا 120 کلومیٹرز کے اوپر ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے جوفا, مسجد جوفا. مسجد جوفا از غدیر, وہاں بورڈ لکھا ہوا ہے غدیر. مسجد جوفا غدیر ہے, غدیر خم بولتے ہیں ہم. خم کیا ہے؟ وہاں ایک پونڈ تھا, ایک ویل تھی جس کا نام خم ہے, تو اسی لیے غدیر خم بولتے. تو جوفا میدان غدیر ہے. اس زمانے میں کیا تھا, مکے سے اگر خانہ کعبہ سے جتنے کاروان, جتنے حاجی آتے تھے, اچھا غدیر میں غدیر کا واقعہ نہیں پڑھا, 1,20,000 کی روایت ہے ہمارے پاس. ان لوگوں نے حج کیا, پہلا رسول کا اور آخری حج, اسلامک فرسٹ حج. اپروکسیمیٹلی 120,000 لوگ پہنچے, اس جوفا پہ پہنچے, میدان غدیر پہ. کچھ لوگ رسول کو خداحافظ بول کے آگے بڑھ گئے. پرانے زمانے میں بھی جو لوگ حج کرتے تھے وہیں سے ڈیفرنٹ جگہ جاتے. 4 راستے تھے, ایک یمن کو جا رہا, ایک مصر کو جا رہا, ایک مدینے کو جا رہا, ایک طائف کو جا رہا. تو لوگ آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھ گئے تو وہاں پہ یہ آیت آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. میں غدیر نہیں پڑھا, میں آپ کو 2 منٹ میں آگے بڑھا. آپ نے ایک بات غور کی, رسول اللہ نے کیا کہا, میرے حبیب تم وہ پیغام کو پہنچا دو, وہ میسیج کو پہنچا دو جو میں نے تم کو دیا, اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تم نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اس کے فوراً بعد اللہ کیا بولتا کہ میرے حبیب گھبراؤ مت, میں تم کو انسانوں کے شر سے بچا لوں گا. تو اس کا مطلب کو ڈر تھا, ڈونٹ وری, بچا لوں گا. اس کے بعد کیا کہا اللہ, پلیز غور سے سنو, اس کے بعد کہتا ہے اللہ قوم کافرین کو, کافر کو منزل تک نہیں پہنچاتا. میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کافر تھا کون؟ کون تھا بابا؟ پورے نئے نئے حاجی, سب بالڈ کرے ہوئے, چکنے, سر پہ بالی نہیں ہے, پورے مسلمان, ایک کافر نہیں. اگر یہ آیت میدان میں آتی, یہ آیت راستے میں آتی تو بات سمجھ میں آتی. رسول کا حج, آخری حج, پورے مسلمان سب احرام میں, اللہ بول رہا کافروں تک منزل کو میں پہنچاتا ہی نہیں. تو اب پتا چلا اللہ نے وارن کیا کہ اس آیت کے پیچھے جو حکم ہے اس کو نہیں مانو گے تو میں تم کو کافر بنا دوں گا. صلوات پڑھے محمد والے. آج مومن بھائی بھی بول رہے ہوں گے یار عابد بلرامی کو کیا ہو گیا, ڈرانے والا مولوی یہ کیا پڑھ رہا, نہیں ڈرانے والا یہ کیا بول رہا آج. یہ تو حق ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے. تو وہ جو جگہ تھی جوفا, وہاں پہ وہ ایک میقات تھا. تو لوگ آگے بڑھ گئے تھے, سب کو معلوم ہے. جیسے ہی آگے بڑھے حکم آیا, رسول نے کیا کہا, کس کو بلایا, اتنے 1,20,000 مسلمان, چلو 80,000 ہوں گے اس وقت, 20,000 آگے بڑھ گئے ہوں گے, 40,000. کسی کو نے پک کیا, رسول نے کس کو پک کیا, سلمان کو بلایا, ابو ذر کو بلایا, بلا کے کہا کہ سلمان یہاں, ابو ذر یہاں, جو آگے بڑھ گئے نا ان کو بلاؤ. اور رسول جانتا تھا ان کے مزاج کو, جو آگے عرب کے مزاج کو, یہ لوگ لالچی ہوتے, گیڈی. کیوں آگے بڑھ گئے تو بلائیں گے کیسا؟ اگر خالی یہ بولتے کہ رسول اللہ بلا رہے آ جاؤ تو ایسا کرتے کہ سننے ہی نہیں آیا. منافقین بھی تھے بابا اس میں. تو رسول نے لالچ دی, سلمان سے کہا کہ پکارو حیا علی خیر العمل. یہ آج حیا علی خیر العمل اذان میں پہلی مرتبہ وہاں پہ ہوا. غدیر میں کہا بلاؤ رسول. یہ حیا علی خیر العمل کے معنی کیا کہ پکارا مسلمانوں کو نام لے کے نہیں. سلمان نے کہا ادھر آؤ, جو آگے بڑھ گئے ان کو بلایا کر نزدیک آؤ, واپس آؤ. اس لیے کہ اللہ ایک کا رسول خیر عمل کے لیے بلا رہا. سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ کہ اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے. خیر
بہترین جو جتنے تم نے عمل کیے اس سے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تم واپس آؤ. انہیں تمہارے حد سے زیادہ بڑا ہے، یہ خیر عمل ہے. تو یہ لالچ میں مسلمان پلٹا. جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پھکارا. اب ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، علی سے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے. نہیں، غدیر ختم ہوئی، رسول کی وفات ہو گئی. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سلمان ان شخصوں میں ہے جس نے نماز جنازہ پڑھی رسول کی. وہ لوگوں میں سلمان ساتھ رسول کے چل رہے. اس کے بعد سلمان ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے ان کی بیعت نہیں کی. علی کے بارے میں تو سوچنا بھی کفر ہے. یہ بھی آج کل بڑا میں افسوس سے کہہ رہا یار، یہ سو کالڈ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بولتے نا، جاہل ہے. جو امام علی سے ٹکرائے وہ جاہل ہے. یہ بولتے کہ اگر علی ان کے ساتھ مل جل کے ہیں، ان کے ساتھ رسول امام علی نے ان کو صلاح دی، ان کو ایڈوائز کیا، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایڈوائز کرتے تھے. کوئی نہیں بیٹھتا تھا. بیٹھتے نہیں تھے، ایڈوائز کیوں دیتے تھے؟ علی کو درد ہے اسلام کا، جن کو کوئی تکلیف نہیں تھی. علی کو درد تھا اسلام کا. جبھی بھی اسلام پہ کوئی مصیبت آتی علی ان کو ایڈوائز دیتے، اس لیے کہ اسلام ان کا نہیں تھا، اسلام علی کے باپ کا تھا. ان کا اسلام تھا، مولا علی کے بابا کا اسلام ہے. ابو طالب کی محنتیں ہیں جو اسلام یہاں تک پہنچا. نہیں تو پہلی منزل پہ مکے میں ختم ہو جاتا اسلام. تو وہاں پہ مولا نے کبھی ایڈوائز اس کو دی جب اسلام پہ کوئی وقت تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ بھی بات کرنا کہ کیا ضرورت ہے، امام علی تو مل جل کے رہتے تھے، تو ہم بھی اتحاد بین المسلمین کرو. میں کب بول رہا لڑو بول کے؟ بہت اچھی بات ہے، نعرہ بہت اچھا، اتحاد بین المسلمین. پیچھے کیا ہے دیکھو، اس کا نیت دیکھو. نیت کیا ہے؟ اتحاد بین المسلمین سے بہتر کوئی چیز نہیں. ضرور کرو اتحاد بین ہر مسلمان سے مل کے رہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن ولایت اور عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں. میں نے بہت بڑی بات بولی، بہت بڑا جملہ، ان کے عزاداری اور ولایت کے ایکسپنس پہ نہیں. یہ نہیں کہ مائنس ولایت مائنس عزاداری ان سے مل کے رہو. ہم کو کوئی ضرورت نہیں ملنے کا. مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں جگہ کا بھی نام بولتا تھا، ورجینیا میں ایک ینگ لڑکے کا انتقال ہوا ایکسیڈنٹ میں. میں خود گیا تھا، جمعہ کا دن تھا. ایرانین ماسک میں، وہاں پہ ایرانین ماسک تھی، پتہ نہیں کیا تھی، اپنی شیعہ ماسک تھی. بہت بڑا کراؤڈ تھا. تو وہاں جو جمعہ ہوا وہاں کے پیش امام نے نہیں پڑھایا، بلکہ ایک ہمارے سنی بھائی کے مولانا نے آ کے پڑھا. فائن. تو جب وہاں اذان ہوئی، اس اذان میں حی علی خیر العمل تو ہوا، لیکن علی ولی اللہ نہیں ہوا. تو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کافی ہمارے سنی بھائی ہیں، اسی لیے علی ولی اللہ نہیں پڑھا. تو میں نے کہا سنو، ان کو کیوں نہیں تو پڑھا؟ تو ان کو پسند نہیں نا. تو میں نے اس کے بعد میں نے کہا آپ نے بلایا کیوں ان کو؟ تو کہا ہم بھی جاتے، اتحاد بین المسلمین، ہم بھی جاتے ان کے پاس. تو میں نے کہا جب آپ وہاں جاتے تو وہ علی ولی اللہ پڑھتے؟ یار جب تم جاتے تو وہ تمہارا خیال رکھتے، جب تمہارا خیال نہیں رکھتے تو تم کو کیا ضرورت ہے رکھنے کا؟ تو بولے نہیں ان کو نہیں پسند. میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں پسند ہے، ان کو ہماری کئی چیزیں نہیں پسند ہے، چھوڑ دیں گے. ان کو پسند ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنا، کل سے پڑھو ہاتھ باندھ کے. کیا ضروری؟ ہم کو اس ملک میں تو فریڈم آف ریلیجن ہے، آرام سے آپ کو جو پسند ہے وہ. اس بندے نے نماز ان کے مولانا سے پڑھ، ان کی غلطی نہیں ان کے مولانا کی، ان کو وہ جیسا نماز پڑھتے انہوں نے پڑھائی. بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد پڑھا، بغیر بسم اللہ کے سورہ جمعہ پڑھا، اور پورے لوگوں نے پڑھا. شام میں میری مجلس تھی، میں نے وہاں پہ کلیئر بولا، میں اس لیے کہ ڈرتا نہیں، میں بولا کھلی والی. میں نے کہا بابا تم نے بھلا کے سب کی نماز خراب کی جمعے کی، تم ذمہ دار ہے. اب
بغیر بسم اللہ کے سورہ پڑھا کیسے جاتا؟ سورہ جمعہ تم نے بغیر ان کی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ویسے ہی پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، ان کی نماز ان کو مبارک ہو. تو ہمارا یوتھ یہ بول رہا ہے اتحاد کرو، اتحاد ضرور کرو، ضرور کرو، لیکن یہ ولایت کے ایکسپنس پہ اتحاد نہیں ہوتا. ہماری مین بیسک چیز جو ہے وہ غدیر ہے، جو غدیر کو چھوڑ کے اتحاد کر جا جہنم میں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو. ہماری جماعت کے مومن جماعت کا یوتھ پروٹیکٹڈ ہو، کہ ان کو بتاؤ بابا یہ سو کالڈ ایجوکیشن جو تمہارا ہے نا، اسپیکرز کو چیک کرو. خدا نہ خواستہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اسپیکرز کو چیک کرو کہ وہ اسپیکر کہیں آ کے یوتھ کے ذہن کو تو نہیں بگاڑا. میں نے بہت بڑا میسیج دیا، وہ اسپیکر ہم کو نہیں چاہیے جو تمہاری نسل کو علی سے دور کر دے، جو امام علی سے دور کرے ہمارے جنریشن کو. تو ایسے اسپیکرز کو چیک کرو، ان کو جگہ مت دو کہ جو آ کے ولایت علی سے ہمارے جنریشن، اس لیے کہ آج ہم سب ہے، کل ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بچے رہیں گے. نسل بعد نسل ذکر حسین کو پروٹیکٹ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ذکر حسین بڑا آسانی سے ہمارے پاس نہیں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے پاس اتھارٹی تھی تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ ویری گڈ. بس آگے نہیں بولتا. تو بہرحال وہ گزرا. سلمان ہر منزل پہ ساتھ ہے رسول کے، امام علی کے. میں بالکل ختم کر رہا ہوں، ختم تو نہیں کر رہا، مجھے کل آدھے گھنٹے کا پرمیشن زیادہ ملا. آج بھی مولا سلامت رکھے. یار ایک فائدہ ہے مومن جماعت میں پڑھنے کا. اللہ مولا آپ مومن جماعت مولا مومن جماعت کو سلامت رکھے امام کے صدقے میں. اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اللہ اس عزا خانے کو، آپ کی جماعت کو اور سارے مومنین کو تا ظہور امام ایمان پہ قائم رکھے. مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. وقت گزرا، پہلے کا پیریڈ گزرا، پہلے خلیفہ جی کا، اس کے بعد دوسرے خلیفہ کا پیریڈ ہے. تو اچھا ایران کی جو فتح ہوئی نا، وہ بھی جناب سلمان اس فوج کے کمانڈر ان چیف تھے. ایران کو جو فتح کیا، ایران تو آتش پرستوں کا تھا، تو اس کو بھی جو کانکور کیا وہ سلمان، اسے کہ ان کو خلیفہ نے کمانڈر ان چیف بنایا 250 سال کے ضعیف کو. ارے یار وہ اچھا آئے، جیسی آفر آیا انہوں نے کہا میں آفر ایکسیپٹ نہیں کرتا. دے سیڈ وائی؟ تو کہا پہلے میں اپنے بگ باس کو تو پوچھوں. میں کوئی کام کرتا ہی نہیں جب تک میں اپنے باس کو نہ پوچھ لوں. مولا علی کے پاس آئے، اسلام کا معاملہ تھا، اسلام کا معاملہ. میرے مولا نے کہا سلمان تم ایکسیپٹ کر لو. سلمان گئے اور ایران کو کانکر کیا. ایران کی حکومت میں جب ایران کانکر ہوا تو بہت دولت ملی. بہت یہ مالا مال جو بنے نا، ان کے پر نہیں، مال غنیمت پہ غنی بننا آسان ہے. اپنے مال کو خرچ کرو ماں ختیجہ کی طرح. جب پتا چلے کہ غنی کون ہے، ان کے مال کو اپنا جیب بھر کے. اب تو ابو ذر کا واقعہ پڑھوں گا تو ان کے بارے میں بولوں گا انشاءاللہ. یہ انکل کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں، نہیں، میں نام تھوڑی لوں گا کسی کا. ہماری شیعہ قوم انٹیلیجنٹ قوم ہے. تو ایران کو کون کر گیا؟ سلمان کمانڈر ان چیف تھے. بہت پیسہ ملا، مال غنیمت. تو اتنا ملا کہ ان کے منہ میں پانی آ گیا. تو انہوں نے کہا یار اس کو تقسیم کیسے کریں گے مسلمانوں میں؟ تو سلمان وہ مطلب اکاؤنٹس کا سی پی اے تھا یا امریکہ کا سلمان. جیسا سپٹمبر میں، مارچ میں، اپریل میں تم لوگ ٹیکس بھرتے نا سی پی اے کے بعد جا کے، وہ بندہ ملتا ہی نہیں. سپٹمبر میں کوئی شیعہ قوم آتا ہی نہیں، لڑکے تو آتے نہیں، اس لیے کہ سی پی اے میرے کئی جاننے والے ہیں یہاں پہ. وہ بولتے مولانا کیا کرے، یہ تو میرا سیزن ہے. تو سلمان ایسا سی پی اے تھا کہ پورے مسلمانوں کو
بیٹھ کے کمپیوٹر لے کے تقسیم کیا اس نے. ان کے پاس ولایت علی کا کمپیوٹر تھا. یہ وہ کمپیوٹر تھا کہ جس میں وائرس کبھی آتا ہی نہیں. ہر کمپیوٹر میں وائرس ہے لیکن اس میں وائرس نہیں ہے. تو انہوں نے ایسا پورا مال کو تقسیم کیا مسلمانوں میں, ایک ایک مال کو تقسیم کیا. پورا جو ایران سے جو ان کو مال ملا تھا مسلمانوں کو, بڑا مالا مال ہو گئے وہ لوگ. اس کے بعد جب ان کا پیریڈ چل رہا تھا تو ان کو آفر کیا گیا مدائن کی گورنرشپ. مدائن کی گورنرشپ. تو سلمان نے امام علی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مولا مجھے گورنرشپ آفر کر رہے تھے اور میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. علی نے کہا گھبراؤ مت سلمان, تم جاؤ. اس لیے کہ علی وہ چیز جانتے تھے کہ مدائن جائے گا وہیں اس کی ڈیتھ ہوگی. تو اب سلمان نے پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اب میں وہ انٹرویو پہ آ گیا. اب تک بہت نعرے لگائے نا, اب مجھے معلوم ہے ایسا سنو گے تم, مجھے پتہ ہے. نہیں, سلمان مولا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مولا مجھے یہ بتائیے, پورا مجمع بھرا ہوا, مولا یہ بتائیے کہ میری موت کب آنے والی ہے. وہ اتنا سینئر سٹیزن ہو گیا. آپ انصاف سے بولو, کوئی شیعہ بولتا کبھی؟ میں سوچتا کہ میں بولوں گا پورا اٹلانٹا مرے گا, میں زندہ رہوں گا. کوئی نہیں بولتا میں مرنے والا ہوں, میں مروں گا بھی. آ کے کہا مولا پلیز لیٹ می نو مولا when I'm going to die, میں کب مروں گا. تو پورا مجمع دنگ ہو گیا کہ یار سلمان کو کیا ہو گیا آج. بولے سلمان تم مرنا چاہتے؟ کہا نہیں, میں پوچھنا چاہتا کہ مجھے موت کب آئے گی. تو مولا مسکرائے, مسکرا کے کہا سلمان یہ سیکرٹ ہے, ٹوٹل سیکرٹ ہے, لیکن تمہارا سٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کو موت کب آئے گی. پوچھا کب؟ اب پورا مجمع مولا کی طرف پلٹا کہ یار پتا تو چلے مرے گا کب. ارے کیا بول رہا, آج بھی اگر کسی سے لگی ہوئی ہے, کسی کا بزنس بہت گرو کر رہا, خوب ارن کر رہا, تو بولتا جائے جلدی. یہ فکر مت رکھو, تمہارے بولنے سے نہیں جاتا. مجھے ابھی پتا چلا کہ لاسٹ ایئر یہ 2016 میں 30 مومن انتقال کر گئے. 30. اللہ ان کی ساروں کی مغفرت کرو. ان کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات, اللہم صلی اللہ محمد والے محمد رجل. تو ایک صاحب نے کہا مولانا اٹلانٹا میں تو ایک پیریڈ ایسا آ گیا تھا کہ ہر 8 دن 5 دن کو 3 دن کو 2 دن کو ان کی خبر آ رہی ہے, ان کی خبر آ رہی ہے, ان کی خبر آ رہی. ایسا لگ رہا تھا ملک الموت نے یہیں پہ سیل لگا دیا کیمپ. دیکھو ایک چیز یاد رکھو, ملک الموت, دیکھیے میرے تو یہ مین ٹاپکس ہیں, اس پہ 100 مجلسیں پڑھ سکتا ہوں میں اٹلانٹا میں, 100. الحمدللہ بی بی کا کرم ہے, بی بی کا کرم ہے, میرے امام کا کرم ہے. بڑی بات نہیں بولتا, میرے امام کا کرم ہے. سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو ملک الموت اگر کسی ایریا میں مثال کے طور پہ, میں نے بولتا یار اٹلانٹا میں کچھ ہو گیا تو بولیں گے مولانا نے ممبر سے کہا. کسی ایریا میں انٹر ہو ملک الموت, یہ نہیں کرتا یار اس کو کل لینا تھا آج ہی لے لو, اس کو پرسوں. نو, ملک الموت کی مجال نہیں ہے, مجال نہیں ہے کسی کی رول ہے جب تک حکم امام نہ ہو. یہ ہمارا بلیو ہے. ملک الموت کی حیثیت کیا ہے؟ جب تک معصوم کا حکم نہیں ہوتا وہ کسی کی روح نہیں لے سکتا. 1 سیکنڈ پہلے لے سکتا نہ 1 سیکنڈ بعد میں لے سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جب چاہے جب لے لے. تو یہ کہا کہ دعا یہ کرو کہ مولا سب کو سلامت رکھے امام کے صدقے میں, سارے مومنین کو سلامت رکھے. پہلے ہمارے امام کو سلامت رکھے, ان کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھے. امام کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سب نے کہا کہ یار پوچھتے, سب مولا کی طرف مڑے. سلمان پوچھ رہا ہے کہ مولا میں مروں گا کب, میرے پاس ملک الموت کب آئے گا. تو مولا نے کہا سلمان تم یہ سیکرٹ ہے بٹ I'll tell you کہ تم کب مرو گے. سب نے کہا مولا بتاؤ سلمان جائے گا کب. تو مولا نے مسکرا کے کہا سلمان جس دن
ایک خبر کا مردہ، ایک گریف کا مردہ تمہارے سلام کا جواب دے تو سمجھنا وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ آپ خاموش ہو گئے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے یا آپ کو کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری لاسٹ ڈے آف مائی لائف وہ ہوگی جس دن میں سلام کروں گا، مردہ نیچے سے علیہ کا سلام بولے گا، میں جاؤں گا قبرستان؟ یار باپ مر گیا تو بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ نہ جاؤ، نہ سلام کرو، نہ جواب آئے، نہ میں مروں۔ کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے، نہ عورت جائے گی نہ مرد جائے گا۔ سلمان کا حال یہ تھا، مولا نے بولنے کے بعد روز مدینے کے قبرستان میں جاتا تھا، جا کے سلام علیکم یا اہل القبور بولتا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھو، شاید میں نے اس سے پہلے بولا تھا، اگر بولا بھی تھا تو 1 منٹ اس کو ریمائنڈ کر رہا، سلام علیکم یا اہل القبور بہت اچھا سلام ہے، یہ کرو، میں منع نہیں کر رہا۔ میں آپ سے بول رہا کہ یہاں پہ جبھی بھی آپ قبرستان جاؤ، جمعرات کو، کل جمعرات ہے، جاؤ، سپیر کرو ٹائم، جاؤ، کل جاؤ یا جمعے کو جاؤ، 100% جانا، جا کے وہ سلام ضرور پڑھو۔ کون سا سلام؟ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ کیفا وجدتم قول لا الہ، یہ 1 منٹ، جسٹ 60 سیکنڈز کا ہے سلام، 1 منٹ۔ ہر کتاب میں یہ سلام ہے، تاخیبات، یہ وہ سلام ہے، میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہے ہیں۔ میرا مولا علی بولتے ہیں کہ جو شخص یہ سلام پڑھتا ہے، اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کرتا۔ آپ سمجھیں میری بات؟ تمہارے پرابلمز ہے، بزنس نہیں چل رہا، ہرڈلز ہے لائف میں، آبسٹیکلز ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، منہ تک آ رہا، رزق رک جا رہا، بیماریوں میں مبتلا ہو، جاؤ قبرستان۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، یہاں پہ آؤ، امام کو سلام کرو، تعزیے کو دعا مانگو، پرچم کو پکڑ کے دعا مانگو، اور قبرستان جاؤ جمعرات اور جمعے کو جا کے یہ سلام پڑھو۔ 25 سال کے تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف کروا دیا تم نے، تو اسی وقت تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا دیں گے۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوگی یا ہماری دعا قبول ہوگی؟ یہ بہت ضروری سلام ہے، اوور سمارٹ مت کرو، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ المولا علی لکھا ہوا ہے، خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قولوا لا الہ الا اللہ، اس طرح سے پڑھو، یہ لازم پڑھو۔ اتنا اچھا سوال۔ سلمان روز جاتا تھا، سلام پڑھتا تھا، روز جا کے سلام پڑھ رہا، کوئی جواب نہیں آیا، واپس آ جا رہا مایوس ہو کے کہ میری زندگی کا مدان کے گورنر بن کے چلے گئے۔ وقت گزرا، سالوں گزرے، اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود، امام علی کا چاہنے والا، سلمان کا دوست، مدینے میں تھا، اس نے کہا مولا پلیز لیٹ می گو اینڈ چیک کہ سلمان کی ہیلتھ کیسی ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، کئی دنوں سے لیٹر نہیں ہے۔ میں تیز جا رہا، مدائن پہنچے، میرے پاس 20 منٹ ہے، مدائن پہنچ کے سلمان کے گورنر ہاؤس پہ گئے، چھوٹا سا گھر تھا گورنر مدائن کے بھی بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں، ورنہ کیا ہو رہا میرے کہ پورا دن آج بھی سلمان نہیں گیا، 3 دن سلمان چلے گئے، اب 2 دن میں کیا کروں گا؟ تو جا کے نوک کیا، اندر سے آواز آئی سلمان کی، کون ہے؟ تو اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود مدینے سے آیا۔ سلمان نے کہا کم ان۔ یہ سوچنے لگا یار سلمان کتنا بدل گیا گورنر بن کے، میں اتنی دور سے آیا، وہ مجھے ویلکم کرنے ڈور پہ بھی نہیں آتا، اندر سے بولتا آ جاؤ۔ یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اگر سٹیٹس بڑھ جائے، کوئی آئے غریب رشتہ دار یا دوست، تو اندر سے بیٹھ کے مت بولو، آؤ، جاؤ ریسیو کرو، اس کو ریسیو کرو۔ تو بہرحال اس پہ پوری ایک مجلس ہوگی، تو بلا لیا سلمان، اندر گیا تو دیکھتا ہے کہ سلمان ایسا لیٹا ہوا ہے بستر پہ، بیمار، شدید سک۔ تو بولا اچھا، اسی لیے سلمان اٹھ کے نہیں آیا۔ بات کیا مولا کیسے، مدینے میں یہ کیسا، یہ مومن کیسا، یہ مومن، سب سے پوچھنے کے بعد سلمان نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ ابن مسعود تم ایسا کرو، مجھے مدائن کے قبرستان میں لے کے چلو۔ اس نے کہا تم اتنے بیمار، تم چل نہیں سکتے، قبرستان جا کے کیا کرو گے؟ تو سلمان کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا میرا صادق رسول نے کہا کیا۔ کتنا بڑی بات ہے نا، کتنا بلیو ہے۔ لٹائے، اسٹریچر پر لٹائے سلمان کو، لٹا کے 4 آدمی لے کر سلمان کو قبرستان کے دروازے پہ پہنچے، جیسا ہم ایک روٹین کرتے، ہر آدمی ہر مسلمان کرتا، سلام علیکم یا اہل القبور، چلے آتے اندر۔ قبرستان میں جا کے فون آف کر کے جانا اندر، اگر کل جا رہے یا پرسوں جا رہے، کبھی بھی یاد رکھو زندگی میں، کبھی فون لے کے قبرستان میں بزنس ڈیل نہیں کرنا،
10 منٹ کے لیے جاؤ، 10 منٹس یا 15 منٹ. یہ سال آپ کو معلوم ہے بامبے میں کیا ہوا؟ 4 سال، 4 محرم کو وینسڈے تھا شاید، یا 5 محرم کو جمعرات تھی. لاسٹ ایئر بھی بولا تھا، یہ سال بھی بولا، رضوی میں بھی بولا، خیصر باغ میں بھی بولا کہ سال کی پہلی جمعرات ہے، فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر. تو تم جاؤ قبرستان میں، آرام باغ، رحمت آباد، محفل مصطفیٰ. آپ کو معلوم ہے کتنا لوگ تھے؟ 40 سے 50 ہزار. پوچھ لو فون کر کے بامبے. 50,000 مذاق نہیں ہے. پولیس آ گئی، ٹریفک رک گئی. پورے انڈیا میں جہاں میری مجلس سن رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ جا کے 2 کام کرنا. اتنی بڑی فالوئنگ، 50,000 لوگ صبح سے آرام باغ اور رحمت آباد اور محفل مصطفیٰ کباسواڑی میں، جوہو پہ بگ کراؤڈ. میرا روڈ سے، پنویل سے لوگ ٹرینس میں آ گئے. کیا میں نے کہا تھا 2 کام کرو. 15 منٹ مانگ رہا تم لوگوں سے. فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر، پہلی جمعرات ہے سال کی. پورا سال تم پیسفل چاہتے، پورا سال تمہاری دعائیں تمہارے گھیری بھی رہنا، پورے سال تمہارے لیے ایک بلیسنگ رہنا. تو فرسٹ تھرسڈے جا کر thousands and thousands، ہزاروں لوگ وہاں پہ دفن ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ دفن ہیں، کاؤنٹلیس لوگ دفن ہیں. 2 کام کرو. زیارت وارثہ، سورہ ملک. آپ سوچو 50,000 زیارت وارثہ کا تحفہ کسی کو پہنچے تو اس کا کیا اشر ہوگا؟ 50,000 سورہ ملک، قرآن کا سورہ کوئی مردے کو پہنچے، وہ یہاں ہے تو یہاں پہنچ جائے گا وہ. آپ سوچو کتنا ثواب ہے. تو 50,000 کے میں آپ سے یہی بول رہا، جمعرات آئے یا جمعے کو جاؤ، یہاں کیا 15 منٹ نکالو، تمہاری ڈائری کوئن 1 سے 5 ہو جائے گی. خاموش ہو گئے. جو بزنس ہے نا تمہارا، جو بھی تمہارا بزنس ہے، ایسا کھلتا. تم کو معلوم نہیں کتنے لوگ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری دعا اللہ قبول نہیں کرے، میں گناہگار ہوں. مردوں کی دعا تو قبول کرے گا. تم ایک مجبور کو فائدہ پہنچائے، ہیلپ. اور فائدہ بتاؤ اس کا، 50,000 سورہ ملک اور زیارت وارثہ ایک مردے کو پہنچا. آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ گزر گئے 10 سال بامبے میں، امریکہ میں زندہ رہے. 10 سال کے بعد آپ مرے، آپ کا بیٹا آپ کو لٹایا، خبر بند ہوئی تو یہ زیارت وارثہ اور سورہ ملک کو اللہ بولتے، معصوم بولتے کہ اللہ ایک شکل دے گا رحمت کی. یہ ساری روشنی تمہارے پاس بھی آ جائے گی کہ بیکاز آف یو اتنوں کو فائدہ پہنچا، تو اللہ یہ ساری تم کو بھی پلٹا دیتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تو کوشش یہ کرو تھرسڈے اور فرائیڈے جاؤ قبرستان، وہ سلام ضرور پڑھنا. اس کے بعد سلمان بھی پہنچا. سلمان نے، سب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اندر انٹر ہو رہے. سلمان کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود اور 4 آدمی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے وہیں روک کے کہا، سلمان نے بھی پکار کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سلام پڑھا، دوسرا لا الہ الا. جیسے ہی کہا، قبرستان کی جو لاسٹ قبر تھی لائن کی، وہ ایک گریو میں سے آواز آئی، علیک السلام یا سلمان محمدی. پورے لوگوں نے سنا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ وہاں سے آئی. جو ڈرنے والا تھا وہ ڈرا. ہمیشہ یاد رکھو، مردوں سے مت ڈرو. مجھے معلوم ہے روح نکلی، ہم دور ہو گئے. ایسا کر کے دیکھتے، پتہ نہیں، ایسا لگتا ہو پکڑ کے اٹھ کے آ کے ہم کو پکڑ لے گا. مردوں سے مت ڈرو، زندوں سے ڈرو. نہیں، مردہ تھوڑی نقصان پہنچے گا، جو زندہ بیٹھے ہوئے. نہیں، اٹلانٹا والے نہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں. زندہ لوگ جو ہے نا، عورتوں سے مردوں سے، ان سے ڈرو، وہ نقصان پہنچے گا. بیچارہ مردہ کیا نقصان پہنچائے گا یار. تو سلمان نے کہا مجھے خبر تک پہنچا دو. خبر کے باہر ایک زبردست گریو بنی ہوئی. سلمان نے اپنے ہاتھ کو ایسا رکھا، اس خبر پہ رکھا. اب انٹرویو شروع ہوتا ہے. رکھ کے کہا السلام علیکم، اور نیچے سے پورے لوگ سن رہے ہیں. یہ 4 بڑے پیجز کے اوپر یہ روایت ہے، 1/4 سائز پیج پہ. میں تو 5-10 منٹ میں ختم کر دوں گا، آج ختم کر دوں گا انشاءاللہ. 4 بڑی پیجز پہ یہ روایت ہے. سلمان نے ہاتھ رکھا، رکھ کے اس سے پوچھا کہ السلام علیکم. نیچے سے آواز ہے علیکم السلام. سلمان نے پوچھا ہاؤ آر یو. آپ یہ مت سمجھو سلمان کو زبان نہیں آتی تھی، سلمان کو سب کی زبان آتی تھی. پوچھا بھائی کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نے کہا کہ میرا حال سلمان بالکل ٹھیک ہے. سلمان نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، ٹرائب کا نام لیا، میں فلاں ابن فلاں. تو کہا اب تیرا کیا حال ہے؟ رائٹ ناؤ
کہتا میرے اوپر ٹوٹل بلیسنگ ہے، رحمت ہے، میں اب سکون میں ہوں. اب سلمان نے پوچھا بابا تو نے موت کو پایا کیسا، فیل کیسے کی موت کو؟ اب سنو دوستو، کیسے موت کو فیل. اچھا پورا مجمع سن رہا، سلمان سوال کر رہا، نیچے سے جواب آ رہا. صورت نظر نہیں آ رہی، نیچے سے یہیں پہ سلمان کا بھی انتقال ہوتا ہے. سلمان نے اس سے پوچھا یہ بتا کہ تو نے موت کو فیل کیسے کیا. روایت کا جملہ یہ بولنا تھا، اس نے ایک لمبی سانس لی جیسا کوئی تکلیف میں سانس لیتا، لے کے کہا سلمان ڈونٹ آسک می، اب تک میں وہ پین کو فیل کر رہا ہوں. سلمان نے کہا تم مجھے ایکسپلین کر، یہ لوگ سن رہے، مجھے بھی سننا ہے، مجھے سننا ہے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں. آپ ایک بات میں بولوں، ایک بات بولوں، اتنا بڑا مولا کا چاہنے والا، ایمان کے 10 درجے پہ، لیکن اس کو فکر ہے کہ موت کیا ہے. یار پلیز یار بیدار، ہم کو غفلت کتنی ہے. میں سب سے بڑا نیک ہوں، اب تو یہ حالت ہو گیا ہمارے ایمان کا کہ منکر اور نکیر سے ہم سوال کریں گے نیچے جا کے. آپ نہیں سمجھے، یہ شاعروں نے کہا کہ ہم نیچے جا کے منکر و نکیر کو سوال کریں گے کہ تیری مجال کیا. بے شک سلمان کر سکتا، میں نہیں. وہ سٹیٹس پہ پہنچے تو کرو، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے. فکر دیکھو. سلمان نے کہا پلیز ٹیل می یار تم نے موت کو پایا کیسے. اس نے کہا سلمان میں مدائن کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، سب سے بڑا بزنس مین، تاجر آدمی تھا. میری ایج 40-45 سال، جسٹ 40 ارلی 40s کا تھا. میری بیوی تھے، میرے بچے تھے، ویری ہیپی میرڈ لائف. کبھی بھی ہماری بیوی ہماری مدر ان لا سے نہیں لڑی، کبھی بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. میری مجلس سے اٹلانٹا تو نہیں سن رہا نا، میری مجلس سب سن رہے ہیں، تو میرے کو سب کو میسیج، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ویری ہیپی میرڈ لائف، 2 بچے، میں، میری بیوی، ہم لوگ آرام سے خوش تھے. کہتا ہے سلمان میں بیمار ہوا. میرے وائلڈسٹ ڈریم میں نہیں تھا، میری کوئی میڈیکل فائل نہیں ہے ہاسپٹلس میں کہ مجھے ڈائبٹک ہے، بی پی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں جوان آدمی 40-45 سال کا، یہ الفاظ میرے ہیں، 40-45 سال کا میرا سن، کوئی میڈیکل فائل، نارمل بیمار ہوا. جب بیمار ہوا تو میں یہ سمجھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ڈاکٹرز کے بعد گیا، جہاں پہ بھی جانا تھا گیا، میں بیمار صحیح ہو جاؤں گا. میری بیماری پکڑنا شروع کری. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرا حال یہ ہوگا. کہتا ہے لوگ، اچھا پھر کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار آ رہے تھے، میرے فیملی ممبرس، اور آپ کو تو معلوم ہے اگر کوئی پیسے والا شہر میں بیمار ہو جائے تو ہر آدمی پہنچ جاتا اس کی. یار رشتہ داری نہیں بھی رہتی، جاتا بولتا کہ یار ہاؤ آر یو، نہیں کیم چھو، جا کے بولتا انڈیا میں رہا تو. کیوں؟ اس لیے بولتا ہے کہ اس سے میرا ٹرمز ہے. یہ نہیں دیکھتا اس کو خوش کر رہا، اس کو خوش نہیں کر رہا. اسی کا غریب رشتہ دار اگر بیمار ہو تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں آنے کا. غریب کے پاس پہلے جاؤ، امیر کے پاس بعد میں جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ تو سب آدمی کہتا میرے رشتہ دار، میرے دوست سب میرے گھر پہ. کہتا ہے سلمان ایک دن میری وائف، میرے بچے، میرے بھائی بہن، میرے ماں باپ، رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے. ایک دم میں دیکھتا ہوں سامنے میرے ایک شخص آ گیا، سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے پوچھا کون ہے تو؟ اجنبی. کہتا میں ملک الموت ہوں. کہتا سلمان میرا آدھی جان تو جب ہی نکل گئی. پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا میں تجھے لینے آیا. آپ امیجن کرو دوستو، جب ملک الموت آتا نا، اس وقت میں نہیں بول رہا، مولا علی کا سرمن ہے موت کے اوپر. پلیز بول رہا، پلیز بول رہا، تھوڑا آنکھوں کو کھولو، تھوڑا آئی اوپنر کرو، مولا علی کے سرمن کو پڑھو. امام علی بولتے کہ جب ملک الموت آتا، وہ سیکنڈ جب تم کو معلوم ہوتا، مثال کے طور پر مجھے معلوم ہوا کہ ملک الموت آ گیا میرے لیے، اس وقت پوری زندگی میرے سامنے آ جاتی. پلیز غور سے سنو، میری پوری لائف میرے سامنے آ جاتی کہ what I have done in my life. امام علی بولتے ہیں، عابد بلغامی نہیں بول رہا، امام علی بولتے ہیں کہ اس وقت انسان کی بچپنے سے لے کے موت تک کی پوری زندگی کا فلیش بیک سامنے آتا. وہ ایک سیکنڈ میں پوری زندگی کو دیکھتا کیا کیا اس نے گناہ کیا. امام علی بولتے کہ انسان اپنی زبان کو، اپنی ٹنگ کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے، کاٹ کے کہتا what I have done in my life. ایک سیکنڈ میں
موت سامنے، اب اس کو پورا ہی گھر دیکھ رہا، میں نے اتنا بڑا بنگلہ بنایا، بزنس دیکھتا، گاڑی دیکھتا، بینک بیلنس دیکھتا، ہر چیز سامنے. اس وقت وہ بھیک مانگتا ملک الموت سے کہ پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دے دے. تو اس کی آواز آتی کہ اللہ نے تجھے 70-80 برس کی زندگی دی، تو نے کچھ نہیں کیا، آج زندگی کی بھیک مانگ رہا. پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو. وہ کہتا ہے کہ سلمان، ملک الموت میرے سامنے آیا. میں نے پوچھا کیوں آیا ہے تو؟ اس نے کہا میں تجھے لینے آیا ہوں. میری طرف دیکھے، مجھے لینے آیا. اس سلمان نے فوراً گھبرا کے روتے ہوئے پوچھا یہ بتاؤ وہ روح لیتا کیسے؟ تو کہا میرے انگوٹھے سے، تھم سے نیچے پیر کے. جب ماں کے پیٹ میں 4 منتھس کی پریگننسی ہوتی تو روح ماں کے پیٹ میں بچے میں اللہ روح ڈالتا. قرآن میں بولتا نفخت فیہ من روحی. نبی آدم کے لیے بولا یہ جملہ کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. نفخت فیہ من روحی. انسان کے لیے تو نبی آدم کی روح جو آئی تھی سر سے آئی تھی، ہمارے باپ آدم کی. تو ہمارے ماں کے پیٹ میں جب روح آتی تو وہ سر سے انٹر ہوتی. ملک الموت جب روح لیتا وہ پیر کے انگوٹھے سے لیتا. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. سلمان نے پوچھا کہ پھر ہوا کیا؟ کہا سلمان اس نے جب روح لی، میں بہت شارٹ کر رہا، بہت ایزی لے کے پڑھا، انگوٹھے سے اس نے کھینچا، ایسا پل کیا. جیسی پل کیا یہاں پہ آ کے روح رک گئی. یہ ادھر کہتا ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی جیسا کوئی خنجر لے کے میرے پیر کو خیمہ کر رہا. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو ایکسیپٹ نہیں کرو، آئی ڈونٹ مائنڈ. جو حق ہے میں بول رہا ہوں. آئی نو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن جو کتاب میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. میں بہت آسان طریقے سے پڑھ رہا. اگر میں ریئل طریقے سے پڑھوں تو آپ اس وقت سوائے جب میں کبھی پڑھتا ہوں لیسٹر میں 2 سال پہلے، بلیو می لائٹ تھی، روشنی تھی ایسی، لٹرلی عورتیں مرد چیخے مار کے مصائب ہو گئے تھے. وہ کیسا کھینچا یہاں تک آئی. دوسری دفعہ جھٹکا دیا تو سینے پہ آ کے رکی. کہتا میں چیخنے لگا. جب میں چیخنے لگا تو مجھے حیرت اس بات کی کہ میری بیوی یہاں کھڑی ہوئی، میرے بچے یہاں کھڑے ہوئے، ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس وقت مجھے فیل ہوا کہ میری روح نکل رہی، اس لیے میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جا رہی. کہتا ہے جملہ کہتا ہے کہ سلمان تیسری مرتبہ جب اس نے جھٹکا دیا اور روح سینے سے سر سے باہر آئی، کہتا ہے اس کا جملہ سنو، کہتا ہے سلمان آج اتنا عرصہ ہو گیا بٹ سٹل آج تک وہ پین کو میں فیل کر رہا. یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اگر ریئل مومن ہے تو روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے. ہم کو پتہ بھی نہیں چلا مومن کی، لیکن ہم بنے ویسے مومن. سلمان کو تکلیف نہیں ہوئی، ابو ذر کو تکلیف نہیں ہوئی، آغا بہجت کو تکلیف نہیں ہوئی، خمینی صاحب کو نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے کام کیا. ان لوگوں نے بیک بائٹنگ نہیں کی، ان لوگوں نے گانے نہیں سنے، ان لوگوں نے داڑھی نہیں کاٹی. ہنسو مت، رونے کا مقام، لٹرلی رونے کا مقام کہ ہم کر رہے کیا. اگر ہم کو ڈر ہی نہیں ہے امام علی کا، ڈر ہی نہیں ہے مولا حسین کا، تو میں شیعہ کیسا؟ میں نماز قضا کروں، ہماری عورت بے پردہ جائے، میں مکس گیدرنگز میں جاؤں، میں غیبت کروں، میں گانے سنوں، پھر بولو کہ مولا میں تو آپ کا بڑا چاہنے والا. بابا علی کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو علی کی ضرورت ہے. You understand what I mean؟ وہ کہتا ہے سلمان اس نے کھینچ رہا. کہتا ہے جیسی کھینچا، سلمان اوپر بیٹھ کے رو رہا. کہتا ہے جیسی کھینچا میری بیوی نے سر سے چادر اتاری، میرے بچوں نے منہ پیٹنا شروع کیا. روح کہیں جاتی نہیں، روح وہیں کھڑے رہتی. میں اس کو شارٹ کر رہا. کہتا ہے پورے خاندان میں تڑپنے لگے، رونے لگے. اچھا ابھی آپ کو ابھی تک یہ بات یقین نہیں آیا نا، میں آپ کو اسی جعفری سینٹر کا جو غسل خانہ ہے نا اس سے ابھی آپ کو بتاتا. میں نے جو بولا نا ابھی کہ ہڈی ٹوٹ گئی، خیمہ بنائے، ویسی تکلیف ہو رہی تھی. آپ بولیں گے ہم کو تو کوئی باڈی کو نہیں دیکھتے ایسا، لیکن جعفری سینٹر میں غسل ہوتا. ابھی مومنین کو آپ نے غسل دیا نا یہاں پہ، میں ابھی آپ کو بتاتا، اپنی بات کو واضح کرتا، کنفرم کرتا. اب آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب جو غسل دیتا یہاں پہ ان سے پوچھنا. وہ کہتا ہے سلمان اس کے بعد میری باڈی کو اٹھایا، اٹھا کے ایک روم میں لے کر گئے. روم میں لے کے جا کے میرے کپڑوں کو اتار دیا،
मदाइन का सबसे अमीर आदमी था, ब्रांडेड ड्रेस पहनता था, वो कहता है मेरे कपड़े उतारे। एग्जैक्टली वही चीज अटलांटा में होती, पूरी दुनिया में। अगर मैं $1000 की शर्ट पहनकर मैं गुरूर और तकब्बुर से घूम रहा कि मुझसे बड़ा तो कोई आदमी नहीं है, तो याद रखो जिन हाथों से तुमने बटन्स लगाए हैं कोई गारंटी नहीं है कि उन्हीं हाथों से तुम बटन्स खोलो। तो जो गुस्ल खाने में आपके जाफरी सेंटर के फ्यूनल होम में जो लेके जाते, मुझे नहीं मालूम कौन गुस्ल देता, जो भी गुस्ल देता पूछ लेना क्या करते, जाके बड़े आराम से बटन्स खोलते, फाड़ देते शर्ट को, पैंट को। वो कहता है सलमान मुझे बरहना कर दिया, नंगा कर दिया, नेकेड कर दिया लोगों के सामने। सोचो तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है, मेरा हश्र क्या होने वाला है। मुझे नेकेड हो जाएगा मैं सबके सामने। कहता है नेकेड क्या, अब सुनो, नेकेड कर दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने मेरे ऊपर पानी डाला तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे पत्थर मेरे ऊपर आ रहे। जो यहां पे गुस्ल देता जाफरी सेंटर में, जो यूथ देता है, उनसे पूछो, आस्क देम कि जब तुम गुस्ल यहां देते हो 1400 साल के बाद, तो पानी डालते कैसा? ऐसा डाल देते बकेट का, या स्लो डालते? जब बॉडी को तुम ऐसा टर्न करते तो ऐसा टर्न करते रफली या वेरी स्लोली? हुक्म क्या है? क्यों करो स्लोली? वाई? एक्सीडेंट की बॉडी थोड़ी है। प्लीज जवाब दो मेरी बात को। नॉर्मल बॉडी है, हार्ट अटैक हुआ खत्म हो गया, बुखार आया मर गया, नॉर्मल इंटैक्ट बॉडी है, कहीं स्क्रैच भी नहीं है। जब स्क्रैच नहीं है तो स्लो क्यों दे रहे? जब तुम शावर के नीचे जाते तो अगर शावर में पानी तेज है तो तुम खड़े रहते हो उसके ऊपर। सेम वैसे गुस्ल है, सर का राइट लेफ्ट सबका नॉर्मल गुस्ल है। डाइव मारते पानी के अंदर तो तुमको तकलीफ होती, अब क्यों हो रही तकलीफ? अब समझ में लॉजिक यार, पूछना हमेशा, डम बन के नहीं बैठना। मौलाना है ना, पूछो क्यों कर रहे ऐसा, वाह क्यों कर रहे बाबा? डाइव मारते जब तकलीफ नहीं होती, शावर के नीचे खड़े रहते तकलीफ। मासूम बोल रहे, आबिद बिलगामी नहीं बोल रहा कि जाहिरी तौर पे बिल्कुल इंटैक्ट है बॉडी, बुखार की बॉडी है, फीवर आया, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया, लेकिन ऊपर से इंटैक्ट है, अंदर से रूह लेने से हड्डियां टूट गई। अब समझ में आई बात? हड्डी टूट गई। किसी के लिए मुझे एक रिवायत बताओ कि ये कहा कि बहुत ये पायस आदमी है, इसको आप रफ गुस्ल दे सकते, इसको नहीं दे सकते कि इसलिए कि इसने ये गुनाहगार है। कोई है ऐसा? मर्जा भी मरा ना, मर्जा। आगा खुमैनी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आगा खुई जब मरे, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। आगा खुई को भी गुस्ल दिए तो स्लो डाला पानी। क्यों? ये हुक्म इमाम है, हुक्म रसूल है। वी डोंट नो। जाहिरी तौर पर बॉडी, अब क्लियर अब बात आई कि तकलीफ है उसकी रूह निकलने की। अच्छा ये नहीं है कि औरत को ऐसा करो, मर्द को ऐसा करो, नो। इवन जो औरतों में गस्साला है उनको भी हुक्म यही है कि लेडी की बॉडी है उसको भी ऐसे देना। ये नहीं कहा गया कि औरत गुनाह कम करिए। अगर औरत बेपर्दा फिरे, औरत नामहरम के सामने जाए, औरत जो है किसी नामहरम से हाथ मिलाए, औरत म्यूजिक सुने, औरत बच्चों को लेके गाना सुने, मैं कुछ अस्तगफुरुल्लाह मत बोलो, होता इट्स वेरी कॉमन। आप ही बोले 12 के बाद शुरू हो गया तो वेरी बैड। तो सबके लिए कहता है सलमान रोने लगा। मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, मैं घड़ी देख के अपने हिसाब से पढ़ा। डोंट वरी, जिस दिन बिठाया, जिस वक्त बिठाया, 1.5 घंटे का आज परमिशन है, 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा। आप बोलेंगे जल्दी उतरो, ये मौत चल रही भाई। इसलिए यार बहुत कम होता कि मौत की मजलिसों में नारे हैदरी।
موت کی مجلسوں میں تو ایسا بیٹھتے جیسے سروں کے اوپر پوپٹ بیٹھا ہوا ہے. میں تو پوری دنیا میں پڑھتا ہوں نا ایسے، تو میں تو مشہور آدمی بھی ہوں، بدنام آدمی بھی ہوں کہ ڈرانے والا مولوی. میں ڈرانے والا مولوی نہیں ہوں، میں تو فیکٹ بول رہا. آپ اس کو ڈر رہے، میں بولتا یہ بولتا امام علی کا چاہنے والا ڈر رہا، پھر بولتا مولا کا شیعہ. موت سے ڈرو مت. اگر تم صحیح مومن ہو تو موت کو سینے سے لگو. میسم ڈرا نہیں موت سے، سلمان ڈرا موت سے تو نہیں ہو. تو اس نے کیا اس نے کیا کہ وہ کہتا ہے کہ سلمان مجھے غسل دیا، کفن پہنایا، شارٹ کر رہا. اس وقت کہتا ہے کافن میں رکھ کے مجھے لے کے چلے. اب اس کا جملہ سنو. اس نے کہا میں ایسا پلٹا، گھر سے جا رہے تھے نا، اس زمانے میں غسل خانے ایسا باہر نہیں ہوتے تھے، گھر کے اندر غسل دیتے. کہتا ہے میں پلٹا سلمان، رائٹ سائڈ پہ پلٹا، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہنیں، میری ماں، سب عورتیں کھڑی ہوئی تھیں. میں نے پلٹ کے آخری مرتبہ ان کو دیکھا کہ آج کے بعد میں اپنی وائف کو نہیں. بہت لونگ تھا، بہت اپنی بیوی کو چاہتا تھا، آج کی طرح نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ میں بڑا پلٹ کے دیکھا بیوی کو، آخری مرتبہ بچوں کو دیکھا کہ آج کے بعد میں بچوں کو نہیں دیکھ سکوں گا، بیوی کو نہیں دیکھ سکوں گا. آئی اسٹارٹڈ کرائنگ کہ یار، بس دیکھا، مجھے لے کے چلے گئے. اب یہاں ہم اس کو شارٹ کرتا، لے کے گئے، لے کے جا کے مجھے ایک ایسی جگہ پہ لٹایا. پلیز دوستو، ایسی جگہ پہ لٹایا کہ جہاں زندگی پیسے والے جاتے ہیں قبرستانوں میں، غریب بیچارہ جاتا ہے. اب آپ کو میں نے بہت بڑی بات بول دی ہے بات کہ پیسے والوں کے پاس ٹائم نہیں رہتا، میٹنگز کنٹینیو رہتے ہیں نا. یا کسی کو موت سامنے آئی تو جاتا ہے. کہتا ہے میں کبھی جاتا ہی نہیں تھا، اب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ڈرتا نہیں، مجھے لے کے جان کے مجھے لٹاتا ہے. یا میرے مولا کا جملہ ہے، میرا مولا علی کا سیئنگ ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ اس وقت سے، اس ٹائم سے ڈرو جب تم یور اون سن، تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا. ایگزیکٹلی آج وہی ہوتا. کبھی مولا سب کو سلامت رکھے، کبھی غور کرو، بیٹا سا لٹاتا، ایسا ٹرن ہوتا، ٹرن ہو کے اوپر چڑھ جاتا. آج وہی ہوتا ایگزیکٹلی. وہ ٹھہرتا نہیں، ارے میرا باپ ہے، یہ بھائی ٹھہرتا نہیں کہ میرا بھائی ہے، میری ماں ہے. لٹاتا بڑے آرام کے ساتھ، لٹا کے آرام سے پلٹ کے اوپر آیا تھا. مولا یہی بولتے کہ مولا کب بولے؟ 1400 سال پہلے. مولا نے کہا کہ تم وہ ڈرو، اس عبرت لو یار، عبرت لو، میسیج لو کہ تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا، باپ کو لٹائے گا، ماں کو لٹائے گا، اور لٹا کے مولا کہتے ہیں پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا. آپ انصاف سے بولو کہ جب بیٹا لٹا کے جب اوپر جاتا، وہ اپنے باپ کو ایسا دیکھتا نیچے. اس کو بیٹے کو پتا ہے کہ کل رات میرا باپ اپنے بیڈ روم میں سویا تھا. میرے باپ کا بیڈ روم کتنا بڑا تھا، کتنا لگژری روم تھا، ہیوج روم تھا، سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا، بیڈ کا اتنا اچھا تھا. وہ اپنے باپ کو ایسا دیکھتا، اپنی ماں کو ایسا دیکھتا. اس کو فیل ہی نہیں ہوتا، کوئی فیل نہیں ہوتا، بلکہ آرام سے مٹھی ڈالتا، آرام سے مٹھی ڈالتا. امام علی بولتے، وہ کہتا ہے سلمان جب میرے اوپر میرا بیٹا مٹھی ڈال رہا تھا تو میں نیچے سے بول رہا تھا بیٹا تو باپ پہ مٹھی ڈال رہا، تو میرے پر مٹھی ڈال رہا ہے. میں نے تیرے، اب سنو اس کا جملہ، میں نے تیرے جسم پہ، تیرے کپڑوں پہ، جب تو چھوٹا تھا تیرے کپڑے اگر مٹی میں بھر جاتے، ڈسٹ میں بھر جاتے، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے تیرے کپڑوں سے مٹی کو ہٹایا تھا. آج تو اپنے باپ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں. کہتا میں نیچے سے پکار رہا تھا لیکن میری آواز میرا بیٹا نہیں سنا. کتنا فیکٹ ہے دوستو، ریالٹی کتنی ہے. کہتا سلمان میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے کپڑوں سے مٹی ہٹائی، ہر باپ ہٹاتا بچپنے میں. اور کہتا تو میرے پر مٹی ڈال رہا آج. کہتا ہے کہ آہستہ 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 بند کر دیا مجھے. کہتا جب بند ہو گیا. اب یہاں پہ میرے مولا علی کا ایک جملہ یاد رکھو. سیم سرمن میں علی کہتے ہیں کہ وہ ٹائم سے، وہ لمحے سے ڈرو یار، ڈرو. مولا کہتے ہیں ڈرو. مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ تم ڈرو، تم نہیں ڈرو، تم نیک ہو، نہیں. امام علی نے جنرل میسیج دیا، عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، سب کو. امام علی کہتے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا لٹائے گا اور گریف کو بند کرے گا، اوپر سے لا کے لٹ کو لگائے گا، لگا کے اوپر منو خاک ڈال دے گا. ڈالنے کے بعد زمین میں جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہے وہ ملین کی تعداد میں تمہارے اوپر حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے. تم اتنے مجبور ایسے لیٹے رہو گے. یہ سیم کہتا ہے کہ سلمان
میں لیٹا ہوا تھا, ہر طرف سے چھوٹے کیڑے آئے اور انہوں نے مجھ پر اٹیک کر. جب یہ سنا تو سلمان واز اسٹارٹڈ کرائنگ کہ یار یہ میں کیا سن رہا, پورا مجمع رو رہا. کلیئر نیچے سے بولتا کہ اندر زمین کے اندر سے انسیکٹس نکلنا شروع ہوئے, نکل کے ہزاروں کی تعداد میں نکلے اور مجھ پر اٹیک کیا. اس کے بعد کہتا ہے سلمان میں اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے اینٹس جس کو میں زندگی میں ایسا مار دیتا تھا وہ انٹر ہوتی, میری ناک سے داخل ہوتی, آنکھوں سے باہر آ جاتی. چیخے مار کے سلمان رونے لگا. اس کے بعد کہتا ہے سلمان میری رائٹ سائڈ کی جو دیوار تھی وہ پھٹی دیوار, ایسا گرجدار نیچے سے. سلمان کہتا ہے کہ جتنے اصحاب تھے وہ ایسا بیٹھے ہوئے تھے. کہتا ہے گرجدار آواز آئی. ہم تلقین میں بولتے سوالو منکرو نکیر حق, یہ حق ہے. کہتا ہے ہٹے, دو فرشتے انٹر ہوئے, دو فرشتے انٹر ہوئے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ منکر اور نکیر کو دیکھا. وہ انٹر ہوئے اور انہوں نے چیخ کے کہا من ربو کا. میری زبان موٹی ہو گئی تھی, میں جواب نہیں دے, میں اس کو شارٹ کر رہا. اس کے بعد کہتا ہے سلمان جب سوالات کیے اور میں نے جواب دیے, اس کے بعد میرا اعمال نامہ کھلا تو مجھے پتہ چلا میں تو کچھ لایا ہی نہیں. اب میرے اعمال نامے میں تو کچھ ہے ہی نہیں. میں رونے لگا. پھر بولتا کہ وہ جو چھوٹی سی روشنی تھی محبت اہل بیت کی دل میں, اس روشنی نے مجھے بچا لیا. میرے پاس تو کچھ نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ سلمان نے پوچھا وہ کون سے گناہ تھے جو تجھے بہت تکلیف دیے. اس نے 3 یا 4 گناہ بتائے. میں آج ایک بتاؤں گا, باقی 3 کل بتاؤں گا. سلمان کو ہو سکتا میں 5 دن تک لے کے جاؤں آپ کے ساتھ. اتنے خاموش ہو گئے کہ ایک کی آواز نہیں نکل رہی. اتنا تو مت ڈرو یار, آپ مومن لوگ ہیں. تو کہتا ہے کہ سلمان جب پہلا گناہ تھا, نیچے میرا پرابلم فرسٹ نائٹ, پہلی نائٹ جو پہلا تھا, کبھی کبھی پیسے والا آدمی ہے, زبان میری تیز چلتی تھی, میں کسی کو بھی کچھ بول دیتا تھا. تیز زبان میں میری رکاوٹ نہیں تھی. بریک, مثال اپنی لینگویج میں بول, بریک نہیں تھا. میں زبان تیز چلاتا تھا. جب زبان تیز چلاتا, زبان کے گناہ نے مجھے پرابلم کر دیا. بس میں بات کو یہاں رکھوں. 3 گناہ کل سننا, میرا ٹائم ہو گیا. میں 10 منٹ زیادہ ہی پڑھ لیا. میں 9:20 پہ 9:15 بجے آیا تھا. میرے 1 گھنٹہ 45 منٹ کی مجلس. اب کل اور پرسن 2 دن. آپ بولیں گے یہ مت پڑھو. نہیں دوستو, یہ چینج ہونا میں چاہتا. میں جب آتا کوئی نہ کوئی چینج ہوتا نا, یہ سال بھی ایک چینج چاہیے. ایک لڑکی ایک لڑکا بدل. بس بزرگوں کو میں نہیں بولتا, میں یوتھ کو بولتا کہ اپنی لائف میں چینج کرو, کہ مولا تمہاری عبادت کو, تمہاری عزاداری کو قبول کرے انشاءاللہ. دوستو ہم سب کو مرنا ہے. اللہ سب کی مغفرت کرے. آج جس کی بھی پہلی رات ہے اللہ اس پر رحم نازل کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے. نہیں اب مصحف پہ آرہا, ٹھیک ہے. سب چیزیں ایک طرف, عزاداری حسین ایک طرف, جو ہم کو پروٹیکٹ کرے گی نا. میرا دامن میں اگر یہ سفید دامن ہے نا, میری طرف دیکھیں, کرتا سفید ہے, دکھ رہا سفید. اس پہ کتنے دھبے آپ کو معلوم یا مجھے معلوم ہے؟ 1,00,000 دھبے اس پہ. سٹرین 1,00,000 سوراخ ہے اس پہ. وہ کریم ہے, وہ ستار العیوب ہے. اس نے مجھے میرے کرتے کو سفید رکھا. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا تو میں آپ کے سامنے آ نہیں سکتا تھا. کوئی انسان کسی کے سامنے نہیں آ سکتا. باپ بیٹے کے سامنے نہیں آ سکتا, ماں بیٹی کے سامنے نہیں آ. اتنے ہمارے گناہ. ڈیلی رات میں سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ 18 مرتبہ ستارو 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 پڑھو کہ اللہ تو گناہوں پہ پردہ ڈال دے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پڑھ کے دوسرے گناہوں کو اوپن کروں. دوسروں کے گناہوں کو اوپن نہیں کرنا, بلکہ دوسروں کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالو گے تو اللہ تمہارے گناہ پہ پردہ ڈال دے گا. اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام بولو 18 مرتبہ. اللہ تمہاری عزت کو اٹلانٹا میں اتنا اوپر لے کے جائے گا.
ذوالجلال والاکرام، یہ اس کا اللہ کہ جلالت بھی تیری ہے، اکرام بھی تو ہے، تیری عزت، کسی کی عزت، اللہ کی عزت. تو بس یہ ساری چیزیں کل اور پرسوں کی 2 مخصوص دعا بھی دوں گا، جمعرات اور جمعے کی انشاءاللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. دوستو یہ جو پیریڈ ہے نا یہ انتہائی مصیبت کا زمانہ ہے اہل البیت کے اوپر، انتہائی مصیبت کا زمانہ. ابھی ذاکر نے بھی جو سلام پڑھا، نوحے کو سلام بنا کے پڑھا، کیا اچھا مصرع ہے کہ کیا اندھیرا ہے پھوپھی. یہ ایک مصرع پورا زندان کو بتا رہا. تکلف سے نہیں رونا یار، تکلف سے نہیں رونا، شرما کے نہیں رونا. بی بی زہرا نے ہم سے کچھ نہیں مانگا. بی بی زہرا نے یہ کہا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کرے گی. تو شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو تو سلامت رکھنا. آج جو ہم بچے ہوئے ہیں نا، صرف شہزادی کی دعا سے بچے ہوئے. اگر بی بی کی دعا نہیں ہے تو دنیا ہم کو ریس کر دے. عزیزو یہ جو زمانہ ہے نا، یہ وہ مصیبت کا زمانہ. کل آپ نے سنا بی بی سکینہ کے مصائب، آج بھی زندانی کے بارے میں پڑھو. اتنے مصائب ہے زندان میں کہ زندان وہ جگہ، حسین کی یتیم وہ بچی ہے کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تماچے کھاتے ہوئی آئی. جب سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی، کیسا گری؟ جب پتہ کیسے چلا کہ بچی نیچے گر گئی؟ جس نیزے پہ حسین کا زر تھا وہ نیزہ رک گیا. شمٹ تعزیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ چل کے اپنے بابا سے پوچھو آگے کیوں نہیں بڑھتے. عزیزو امام توق زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے اور آگے کہا بابا آپ کے بیٹے میں اب اتنی طاقت نہیں ہے بابا کہ اور تعزیانے کھاؤں. عزیزو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا سکینہ قافلے میں نہیں ہے، تیرا بابا آگے کیسے بڑھے؟ عزیزو بی بی زینب اور چوتھے امام سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے چلے تو دیکھا کہ گوشے صحرا میں ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں ہے. سکینہ کو گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی، بوسہ لے رہی. زینب قریب گئی اور جاگے کہا بی بی تم کون ہے؟ تمہارا بڑا شکریہ کہ تم نے میری بچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس لیے کہ یہ وہ بچی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد کوئی تماچا مارا، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، تکلف سے مت رو. جیسے یہ کہا بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹ کے کہا کہ بیٹی میں تیری ماں فاطمہ ہوں. زینب سے ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیا، کہا اماں گھر لٹ گیا، اماں میرا بھیا مار ڈالا گیا. بس اسی طرح پرساد ہو دوستو، زندان میں جب سیدانی وہاں پہ تھی بی بی سکینہ، تو اس وقت وہاں کا جو زندان بان کا جو ٹیک کیئر کرتا تھا، جو زندان بان جس کو کہتے ہیں، وہ کسی کام سے جمعرات کا دن تھا، باہر نکلا، شہر میں آیا. شہر میں اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو جمعرات کو یتیم اور بیواؤں کو کھانا کھلاتی تھی. اس نے جا کے اس سے کہا کہ بی بی تم ہر جمعرات کو یتیموں کو کھانا کھلاتی ہو نا، زندان میں کچھ قیدی آئے ہیں، سنتا ہوں حاکم کے گناہگار ہے، لیکن ان کے چہروں سے بڑا نور ساتے ہیں. ان میں ایک چھوٹی بچی ہے جو کبھی اپنے بابا کو پکارتی، کبھی اپنے چچا کو پکارتی. اتنا کھانا کم آتا کہ بڑوں کو بھی بس نہیں ہوتا، بچوں کو تو ہوتا ہی نہیں. اگر تم کھانا لے کے یہ جمعرات کو آؤ گی تو میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا. عزیزو اس مومنہ نے کہا میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کھانا کسی یتیم تک پہنچے. جمعرات آئی، اس نے سر پہ خوان رکھا اور رکھ کے جب زندان کے دروازے پہ آئی، زندان بان نے دروازہ کھولا، وہ بی بی انٹر ہوئی. جیسے ہی انٹر ہوئی جناب زینب کی نگاہ پڑی. بی بی زینب نے کہا کہ بی بی رک جا، ہم پہ صدقہ حرام ہے. اس نے کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میرے حسین کی سلامتی کا کھانا ہے، بس یہ سننا تھا. زینب تڑپ گئی، کہا بی بی آج کے بعد سلامتی کی دعا نہیں کرنا. کہا میں کیوں نہ کروں؟ کہا میرا آقا حسین کی سلامتی، کہا میرا بھیا مار ڈالا گیا، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے جس کو تماچے مارے جا رہے. الہی وسیعتی
پروردگار میری شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. جس کی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. امام زمانہ کو سلامت رکھ. پروردگار مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. عزاداری کی حفاظت فرما. عزا خانوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات بلند کر. ان کے رزق میں برکت عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. پروردگار بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ سارے بیماروں کو صحت دے دے. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ مومن جماعت کے سارے مرحومین جو سپانسر ہیں ان کے سارے مرحومین اپنے اپنے سارے مرحومین ہمارے سارے علماء بالخصوص رہبر انقلاب آغا خمینی صاحب اور آغا خوئی اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں. سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں. نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں. سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں. بلا قصور بھرے گھر کو قتل کر ڈالا. بلا ارے یہ انتہا ہے کہ اصغر کو قتل کر ڈالا. ارے یہاں بسے ہیں ستمگر وطن چلو اماں. سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں. ارے لگی ہے پیاس سکون اماں جان نہیں ملتا. لگی ہے پیاس ارے یہ کیسا دیس ہے
یہاں نہیں ملتا، یہ کیسا ارے یہاں بسے ہیں ستمگر، وطن چلو اماں سکینہ یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ارے رسن میں باندھ کے در در پھرائے جاتے ہیں، رسن میں یہاں تو جینا ہے دوبھر، وطن چلو اماں کہاں ہے آن محمد میرے چچا ہے کہاں، ارے کہاں گئے علی اصغر کو لے کے بابا جان، کہاں ارے کہاں ہے قاسم و اکبر، وطن چلو اماں سکینہ پر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا